بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ایز پر حسب وعدہ سٹارٹ کرنا ہے نیو ناول جو کہ ونی بیسڈ ہے، اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ باقی یہ نیو ناول ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ آپ لوگوں کی فرمائش کے اوپر آپ لوگوں کی بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی لانگ ناول سٹارٹ کریں، ونی بیس سٹارٹ کریں، تو اب یہ ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ تو دیکھتی ہوں کہ میں نے تو آپ لوگوں کی ریکویسٹ پوری کر دی ہے، اب ویوز کا کیا حساب کتاب رہتا ہے، آپ لوگوں کو کتنا پسند آتا ہے نہیں آتا، تو یہ سارا کچھ تو اب مجھے آپ کا رسپانس بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ میں جب آپ کی بات مانتی ہوں تو آپ لوگ بھی میری مانا کریں۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے ناول کی پہلی قسط کی طرف۔ جولائی کی گرمی اپنے جوبن پر تھی، سورج گویا آگ برسا رہا تھا۔ یہ حیدرآباد کے ایک عامس علاقے کا منظر تھا۔ یہاں تقریباً تمام ہی معمولی سے مکانات تھے، ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ کچھ لوگ درختوں کے سائے تلے کھڑے تھے تو کوئی گنے کے ٹھیلے کے پاس کھڑا اس گرمی سے بچنے کے لیے گنے کے جوس سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس تپتی دھوپ میں وہ تیز تیز قدم بڑھا رہی تھی، معمولی سا ایک سفید رنگ کا لان کا سوٹ پہنے، وہ بڑی سی میرون چادر سر پر سلیقے سے اوڑے ہوئے تھی، وقفے وقفے سے اسی چادر سے چہرے اور گردن پر آیا پسینہ صاف کری تھی۔ عمر لگ بھگ 22 سال تھی، مگر جانے کی اس لڑکی کے چہرے پر زمانوں کی تھکن تھی، جیسے لمبا سفر طے کر کے آ رہی ہو۔ وہ چھوٹی تنگ گلی میں داخل ہو کر تیز تیز قدم بڑھاتی، ایک ہاتھ میں دوائیوں کا شاپر تھامے کچھ تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ ایک معمولی سے 3 کمرے کے مکان کے گھر میں جب وہ داخل ہوئی تو ہمیشہ کی طرح سلائی مشین کی آواز نے اس کا استقبال کیا۔ کچے پکے مکان کے چھوٹے سے صحن کو عبور کرتی ہوئی وہ ایک کمرے میں داخل ہوئی جہاں 2 چارپائیاں اس طرح پڑی تھی کہ ایک کمرے کے وسط میں اور دوسری چارپائی کھڑکی کے پاس تھی۔ کمرے میں مزید کوئی چیز نہیں تھی۔ حورا نے کمرے میں داخل ہو کر چادر اتار کر دوائیوں کے شاپر سمیت اسی چارپائی پر رکھی جو کھڑکی کے ساتھ تھی، اور خود بھی اب وہ اسی چارپائی پر براجمان ہو چکی تھی۔ بیٹھے سے اب وہ چپل سمیت ہی لیٹ گئی تھی۔ کئی دن سے بے آرامی کے باعث آج وہ اپنے سر میں بھی شدید درد محسوس کر رہی تھی، لیکن نہیں، یہ سر درد تو اسے اب ہمیشہ ہی رہنے لگا تھا۔ بے شک وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، مگر جانے کے دکھ تھے اسے کہ اچھی خاصی ہونے کے باوجود اپنی حالت یوں بگاڑ کر رکھتی کہ بالوں کی لمبی چٹیاں میں سے آدھے بال نکلے رہتے اور آنکھیں ہمہ وقت نم رہتی۔ چارپائی پر چت لیٹی وہ آنکھیں میچے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اب اس کا پسینہ خشک نہیں ہوا تھا کہ چھت پر لگا پنکھا بند ہو گیا، مگر حورا نے آنکھیں وانا کی اور نہ ہی اس کے وجود کی کوئی حرکت کی، جیسے اسے معلوم تھا کہ بجلی بند ہونے والی ہے۔ ماما، ماما! وہ ہنوز آنکھیں موند کر لیٹی ہوئی تھی جب ایک 3 سالہ بچی کی چہکتی آواز نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا۔ حورا کے تھکان زدہ چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ بکھری تھی۔ آنکھیں کھول کر اس نے اپنے پاس کھڑی بچی کو دیکھا جس کی خوبصورت آنکھیں بھی آج مسکرا رہی تھیں۔ اس بچی کی مسکراہٹ دیکھ کر حورا کی ساری تھکاوٹ اور سر درد جیسے دور ہو گیا تھا۔ خود بیٹھ کر اس نے بچی کو اپنی گود میں بٹھایا اور اس کے چہرے پر بوسہ دیتے ہوئے ممتا کی پیاس بجھانے لگی۔ ماما کی جان اتنی خوش ہے آج، تو لگتا ہے ماسی ماں نے پرنسس کی ساری باتیں مانی۔ حورا دعا کو پیار کرتی ہوئی مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی جب اسے آدھے ٹوٹے پھوٹے فرش پر کسی بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ یہ آواز اس کے دل کو شدت سے دھڑکنے پر مجبور کر گئی۔ ہاتھوں میں لرزش پیدا ہوئی تھی، ہونٹ کپ کپ آ گئے۔ دل نے بس اسی کی آمد کی گواہی دی جس سے وہ ہمیشہ سے بھاگ رہی تھی، مگر شاید آج وہ وقت آن پہنچا تھا جس سے وہ فرار چاہ رہی تھی۔ رکی ہوئی سانس کو بحال کرتی وہ خشک ہونٹوں پر لب پھیرتی اٹھی۔ اس نے دعا پر گرفت سخت کی، جیسے آنے والا وقت اس کی دعا کو چھین لے گا۔ عباس نے خستہ حال دروازے پر ہلکی سی دستک دی، جیسے اپنے آنے کا احساس دلایا، مگر وہ جانتا تھا کہ حورا تو دور سے اس کی خوشبو پہچان گئی ہوگی۔ دستک دے کر وہ چند پل وہیں کھڑا رہا جبکہ اس کی جائزہ لیتی نگاہیں اس کمرے سے ہوتی ہوئی حورا پر جا ٹھہری جو رخ موڑے ہوئے بے حرکت کھڑی تھی جیسے پتھر کی ہو۔ عباس نے اپنے سیاہ کوٹ کے بٹن کو کھول دیا، شاید اسے گرمی کا احساس ہوا تھا۔ پینٹ کی جیب سے رومال نکال کر پیشانی پر آئے پسینے کو صاف کر کے وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا حورا تک پہنچ چکا تھا۔ حورا سے خود کو چھڑوا کر لپک کر عباس کی ٹانگوں سے آ لپٹی تھی۔ دعا! جبکہ عباس نے لمحہ ضائع کیے بنا دعا کو اپنی گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ اب حورا بھی مڑ چکی تھی، جھکی نگاہوں سے بھی وہ عباس کی شخصیت کے سحر میں جکڑ چکی تھی، جبکہ عباس کی نگاہیں حورا کے وجود کو یوں تکنے لگی جیسے صدیوں کی پیاس بجھا رہی ہوں۔ حورا کو اس طرح عجیب حالت میں دیکھ کر عباس کے دل پر جانے کی بوجھ سا محسوس ہوا۔ اپنے تڑپتے دل کو مضبوط کرتے عباس نے بھاری آواز میں سے پکارا جو سر اور نگاہیں جھکائے کھڑی جیسے سانس بھی روکے کھڑی تھی۔ کیسی ہیں حورا؟ دعا کو گود میں اٹھائے عباس بولا تو پہلی مرتبہ حورا نے پلکوں کے گھنے جھالر اٹھا کر اس مہرباں کو دیکھا۔ یقیناً وہ اس سوال کی توقع تو ہرگز نہیں کر رہی تھی۔ دونوں کی آنکھیں ملی تو دل بے قابو ہو گئے۔ عباس اور اس کی گود میں دعا کو دیکھ کر حورا کے دل سے دبی دبی سسکی نکلی۔
جس کا منہ پر ہاتھ رکھ کر حورا نے گلا گھونٹ دیا، جبکہ عباس نے تڑپ کر حورا کو دیکھا۔ وہ جو سوچ رہا تھا آج ہر سوال کا جواب لے گا، حورا سے ہر حساب برابر کرے گا، مگر ہونٹ مقفل ہو گئے تھے۔ کیوں اتنا بڑا ظلم کیا حورا آپ نے؟ آپ اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہیں؟ کس چیز کی سزا دی آپ نے مجھے؟ یہ وہ سارے سوال تھے جو وہ حورا سے پوچھنا چاہتا تھا، مگر وہ یہ سوال کر کے حورا کو اذیت نہیں دے سکتا تھا، اس لیے کچھ پل گزرے تھے کہ عباس نے بولنے کی ہمت جمع کی۔ بات نہیں کریں گی کیا؟ عباس کے دھیمے لہجے اور محبت بھرے انداز پر حورا کا دل تڑپ اٹھا۔ آج بھی غصہ نہیں آ رہا اس شخص کو؟ نفرت کیوں نہیں کرتا یہ شخص مجھ سے؟ عباس کے سینے سے لگی دعا کو دیکھتی وہ دل میں سوچ رہی تھی، یہ بھی ترازہ کہ نفرت کیوں نہیں کرتا، حد ہو گئی۔ جب عباس کی پینٹ کی جیب میں موجود موبائل بج اٹھا، عباس سیل فون نکال کر ہاتھ میں لیتے اسکرین پر موجود نام دیکھ کر ٹھٹکا، اور حورا اس کے چہرے کو دیکھ کر پہچان گئی کہ کال کرنے والی ہستی کون ہے۔ میں کبھی بھی نورے اور آپ کے درمیان نہیں آ سکتی چھوٹے سرکار، آپ بات کر لیں ان سے۔ ہلو۔ عباس کو کال کاٹ کر موبائل واپس جیب میں رکھتے دیکھ کر حورا نگاہیں چرا کر بولی، اور ساتھ ہی وہ دعا کو اپنی گود میں لے چکی تھی۔ آپ آج بھی غلطی پر ہے حورا۔ حورا کی بات پر عباس مٹھیاں سختی سے بھینچتا سرد مہری سے بولا، میں ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنی تمام غلطیاں قبول کرتی ہوں سرکار۔ وہ آنسو حلق میں اتارتی دھیمی آواز میں بولی، دعا کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں آپ۔ وہ ملامت بھری نگاہوں سے حورا کی جھکی آنکھوں میں دیکھتا شکایت کر رہا تھا، جبکہ دعا اپنی جانب کسی کو متوجہ نہ پا کر ہاتھ میں پکڑی گڑیا کو لے کر کمرے سے بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ ظلم تو قسمت نے کیا ہم پر، عباس ہمدانی صاحب۔ پہلی بار وہ عباس کی آنکھوں میں اپنی نم آنکھوں سے دیکھتی دبی دبی آواز میں غرائی تھی جب عباس نے حورا کی جانب قدم بڑھائے۔ ہوش حورا کو تب آیا جب عباس نے اس کے قریب جا کر اس کی پیشانی پر اپنے گرم لبوں کا لمس چھوڑا۔ وہ قبرستان میں ایک قبر کے قریب بیٹھی آنسو بہا رہی تھی جب ماں نے اس کا شانہ ہلا کر اپنی جانب متوجہ کیا تو سیاہ چادر سے آنسو صاف کرتی حورا نے چہرہ بلند کیا اور ماں کو اپنی پرنم آنکھوں سے دیکھنے لگی، جن کی خود کی بھی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھی۔ حورا نے ماں کے چہرے کی اذیت دیکھ کر پھر سے آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسو ہاتھوں کی پشت سے صاف کیے اور پھر سے قبر کی مٹی پر ہاتھ رکھتی شدت سے رونے لگی۔ آپ جانتے تھے نا کہ یہ معاشرہ ہمیں جینے نہیں دے گا، پھر کیسے آپ نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا؟ کیوں بابا، کیوں چھوڑ کر چلے گئے آپ ہمیں؟ جانتے ہیں ایک مرد کے بغیر اکیلی دو عورتوں کا یہ معاشرہ کس طرح جینا محال کرتا ہے؟ آپ کے بغیر ان 7 سالوں میں یہ امی اور میں جان گئے، پل پل یاد آتی ہے بابا آپ کی۔ اگر آپ ہوتے تو آج یہ ظلم نہ ہوتا مجھ پر۔ قبرستان کے سناٹے میں حورا کی دبی دبی سسکیاں گونج رہی تھی۔ وہ سسکتے ہوئے ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے باپ کی قبر کے قریب بیٹھ کر زمانے کی ستم ظریفی سنا رہی تھی۔ اس کی ماں سینے پر ہاتھ رکھے قریب کھڑی اپنی بیٹی کے دکھ سن رہی تھی، مگر انہیں سکت نہیں تھی کہ وہ آج اسے خاموش کروا کر دلاسا دے سکتی۔ آخر آج تو ان دونوں پر ظلم کی انتہا ہو گئی تھی۔ 10 سال کی عمر میں حورا نے اپنے شفیق باپ کو کھو دیا تھا، اور اس وقت سے زندگی ان دونوں ماں بیٹی پر تنگ کر دی گئی تھی۔ جیٹ اور جٹھانی کے در پر انہوں نے حورا اور کیسے 7 سال اذیت اور ذلت بھرے گزارے تھے، یہ وہ دونوں ماں بیٹی جانتی تھی، یا ان کا خدا جانتا تھا جو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے۔ بابا مجھے اپنے پاس بلا لینا، مجھے اس ظالم دنیا میں مزید نہیں رہنا، مجھے مزید نہیں جینا۔ میں مر کیوں نہیں جاتی بابا؟ کیا میرے اللہ میں اتنی بری ہوں کہ میں موت مانگ رہی ہوں اور تو وہ بھی نہیں دے رہا مجھے؟ حورا نے اپنی آنسوں سے بھرے چہرے کو چادر میں چھپا کر بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ حورا میری جان، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، خدا کے لیے مت رو میری بچی، یہ خدا کی طرف سے آئی آزمائش سمجھ کر صبر کر لے۔ راحت بی بی نے حورا کے برابر بیٹھتے ہوئے اسے سینے سے لگاتے ہوئے رو کر کہا تو حورا کی سسکیوں میں مزید شدت آ گئی۔ صبر؟ ماں صبر کروں؟ پلیز آج آپ مجھے صبر کا نہ کہیں، پلیز آج میری بات مان لیں۔ مجھے مار دیں ماں، مجھے ویسے بھی پل پل مرنے سے بہتر ہے ایک بار ہی ختم ہو جاؤں۔ حورا شدت سے روتے ہوئے پاگلوں کے سے انداز میں اپنی ماں کے ہاتھ اپنی گردن پر رکھ کر کہنے لگی تو انہوں نے فوراً اسے سینے میں بھینچتے ہوئے اپنا ہاتھ حورا کے لبوں پر رکھ دیا۔ آخر کو ماں تھی، اپنی اکلوتی اولاد کو یوں سسکتے دیکھ کر تڑپ رہی تھی۔ وہ حورا جس نے کبھی ماں کے سامنے بلند آواز میں بات تک نہیں کی تھی، وہ حورا جس نے باپ کے بعد ماں سے کوئی خواہش کرنا ہی چھوڑ دی کہ ماں کو تکلیف نہ ہو، وہ حورا جس نے تائی اور تائی کی ہر ظلم و زیادتی کو ماں کے صبر و تحمل کے درس پر خاموشی سے برداشت کیا، آج اس حورا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ بہت دیر رونے کے بعد راحت بی بی نے حورا کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر ایسے تکنے لگی جیسے آخری مرتبہ دیکھ رہی ہو۔ ہاں شاید آخری مرتبہ ہی تو دیکھ رہی تھی وہ اپنی بیٹی کو۔ حورا ان کی اتنی صابر شاکر بیٹی تھی کہ انہیں اس پر فخر محسوس ہوتا تھا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں بنا کہے وہ ماں کو سمجھتی تھی، کبھی کوئی خواہش تک نہیں کی تھی اس نے، کبھی شکوہ تک نہیں کیا، جانتی تھی مجبور ماں ضرورتیں پوری نہیں کر سکتی، پھر خواہشات کیسے پوری کرتی۔ مگر آج پنچایت میں ہوتے فیصلے کو سن کر وہ اس قدر دل برداشتہ ہو گئی کہ باپ کی قبر پر بیٹھی خدا سے موت مانگ رہی تھی۔
ہورا میری جان، آج آخری مرتبہ میری بات مان لو، صبر کرو اور تھوڑی جلدی یہاں سے اور اٹھو جلدی یہاں سے، نکاح کا وقت ہو رہا ہے۔ مزید تاخیر ہوئی تو سردار شیردل کے آدمی بے رحمی سے پیش آئیں گے۔ اپنے سینے سے لگی ہورا کو سہارے سے کھڑا کرتے ہوئے انہوں نے اس کا ماتھا چوم کر کہا، اور چند پل ہورا کا بے بسی کی تصویر بنا چہرہ دیکھتی رہی، اور پھر سہارا دیے قبرستان سے باہر آہستہ آہستہ قدم بڑھائے، اور ہورا اب ساکھ آنکھیں لیے مردہ ہوتے وجود کو گھسیٹتی چلنے لگی جہاں سردار شیردل کے آدمی ان کے منتظر تھے۔ پورے گاؤں میں ایک عجیب سوگ کی کیفیت تھی۔ گاؤں کے سردار شیردل کی بیٹی کی لاش کو زیادتی کے بعد بڑی نہر کے کنارے پھینک دیا گیا تھا۔ سردار شیردل نے جب اپنی اکلوتی بیٹی کی برہنہ لاش دیکھی تو سارا گاؤں ان کے غم و غصے کا شکار ہوا تھا۔ تفتیش پر معلوم ہوا کہ گاؤں کے رہائشی خاور کو آبی کے ساتھ واقعے سے پہلے دیکھا گیا تھا، اور اس بات کی تصدیق خاور کی گمشدگی نے کر دی تھی، جو اس المناک واقعے کے بعد ایسا غائب ہوا کہ پھر کسی کو اس کی خبر ہی نہ ہوئی۔ بیٹی کو دفنانے کے بعد آج چوتھے دن انہوں نے پنچایت بٹھائی تھی، جس کا فیصلہ خون کے بدلے خون، زمین یا زر یا پھر زن کے مطابق طے پانا تھا، اور زمانے کی رسوم کے مطابق سردار شیردل نے زن کا مطالبہ کیا تھا، جیسے یہ رشید ہورا کے طے کو ہر حال میں ماننا تھا۔ چونکہ خاور ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور کوئی بیٹی نہ تھی، اور رہا زن کا مطالبہ تو ہورا کی کفالت چونکہ اس کے طے کی ذمہ داری تھی، اس لیے فیصلے کے مطابق خون بہا میں ہورا کا نکاح سردار شیردل ہمدانی کے بیٹے سردار عباس ہمدانی کے ساتھ ہونا طے پایا۔ یہ خبر گاؤں میں آگ کی مانند پھیلی، جسے سنتے ہی ہورا اور راحت بی بی کے اوسان ختم ہو گئے، کیونکہ وہ دونوں ماں بیٹی بہت اچھے سے جانتی تھی کہ خون بہا میں جانے والی لڑکی کے ساتھ کتنا وحشیانہ سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ اس لڑکی کو انتقام کی بھیٹ چڑھا کر نہ صرف اس کی نسوانیت تباہ کی جاتی ہے، بلکہ غیر انسانی سلوک رکھنے میں کوئی آڑ نہیں محسوس کی جاتی۔ سردار عباس ہمدانی بہن کی موت کی خبر سن کر شہر سے جب سے واپس آیا تھا، بپھرے ہوئے شیر کی مانند خاور کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر پنچایت میں باپ کے فیصلے پر بے یقینی کے عالم میں باپ کو تکتا رہ گیا۔ کیا میری بہن اتنی بے مول ہے جس کے بے رحمانہ قتل پر آپ سودے بازی کر رہے ہیں بابا جان؟ وہ باپ کے سامنے نگاہیں نیچی کیے دھیمی آواز مگر سرد انداز میں لفظ چبا چبا کر ادا کرتے ہوئے گویا ہوا۔ یہ سودے بازی نہیں ہے عباس، یہی ہوتا آیا یہاں سے ہمیشہ سے، اور اب بھی یہی ہوگا۔ سردار شیردل نے بیٹے کی دھیمی آواز پر فخر سے سر بلند کرتے ہوئے جواب دیا۔ بے شک ان کا بیٹا ہر حال میں ان سے ادب میں مخاطب ہوا کرتا تھا، مگر مجھے خون کے بدلے خون چاہیے بابا۔ عباس نے شعلے برساتی آنکھوں سے زمین کو گھورتے ہوئے اس مرتبہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، تم بے فکر ہو عباس، خون کا بدلہ خون ہی ہوگا۔ سردار شیردل نے عباس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالتے ہوئے اسے یقین دہانی کروائی، اور پھر سے اپنی بات جاری رکھی۔ لڑکی کا اس لیے مطالبہ کیا کہ فی الوقت ہمیں یہی مناسب لگ رہا ہے، مگر میں نکاح نہیں کروں گا، مجھے محض اپنی بہن کا قاتل چاہیے، لڑکی نہیں چاہیے۔ عباس نے صاف الفاظ میں انکار کیا تھا، اس کا دل و دماغ ہرگز کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ عباس، اگر لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کرو گے تو بھی ہم خون بہا میں لڑکی لیں گے، چاہے نکاح حویلی کے کسی ملازم کے ساتھ ہی کیوں نہ کروانا پڑا اس لڑکی کا۔ سردار شیردل نے حتمی فیصلہ کرتے ہوئے گردن اکڑا کر کہا تو عباس نے بے یقینی سے باپ کو پکارا تھا۔ بابا جان، پھر کیا فیصلہ تمہارا؟ انہوں نے بات سمیٹتے ہوئے نگاہیں اب عباس کی جھکی آنکھوں پر جمائے پوچھا۔ آپ جانتے ہیں میری نسبت نورے کے ساتھ ہے۔ عباس نے نگاہیں باپ کے چہرے پر رکھتے ہوئے ان کو یاد دلایا، مبادا وہ بھول تو نہیں رہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ نکاح محض انتقام ہے، جبکہ تمہاری شادی میں خود شان و شوکت سے نورے سے کرواؤں گا۔ سردار شیردل نے رخ مکمل عباس کی جانب کرتے ہوئے کہا، بہرحال میں یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ عباس اپنی بات پر قائم تھا۔ وجہ؟ مجھے اپنی بہن کے قاتل کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا بابا۔ عباس کے لہجے میں چھلکتی نفرت کو سردار شیردل نے بخوبی محسوس کیا۔ کون کہہ رہا تعلق رکھنے کو؟ میں خود بھی نہیں چاہتا کہ تم اس لڑکی سے کوئی تعلق رکھو۔ انہوں نے عباس کے کندھوں کے گرد اپنا بازو حمائل کیا۔ کیا یہ سب ضروری ہے؟ عباس نے جھنجھلا کر پوچھا تو سردار شیردل نے اپنے فرما بردار، بہادر اور پروکار بیٹے کو دیکھتے ہوئے سرداب بھری، اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں اور تم 2 پر انکار کر رہے ہو، انہوں نے اب التجائیہ انداز میں کہا۔ کچھ لوگوں نے شادیاں دے وقت مردوں نے بڑا اسلام یاد آتا ہے۔ 4 شادیاں جائز ہیں مگر اس کے بھی اصول ہیں، برابر کا انصاف رکھنا پڑتا ہے، اور یہ بہت نازک معاملہ ہوتا ہے۔ عباس نے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معاملے کی سنگینی کا احساس دلانا چاہا۔ میرے اکلوتے بیٹے ہو تم عباس، سردار ہو تم گاؤں کے، سرداروں کی طرح بات کرو، بتاؤ نکاح کرو گے یا لوگ اسے تمہاری رکھیل سمجھے؟ سردار شیردل کی بات پر عباس نے جبڑے سختی سے بھینچ لیے۔ یقیناً لفظ رکھیل سننا اس جیسے غیرت مند مرد کے لیے خاصا اذیت ناک تھا۔ اپنے غصے پر قابو پانے کے لیے عباس نے کرسی کے ہینڈل پر اپنی گرفت سخت سے سخت کر لی، یہاں تک کہ اس کا ہاتھ بے تحاشا سرخ ہو گیا۔ سردار شیردل نے جب بیٹے کا ضبط کے باعث سرخ ہوتا چہرہ دیکھا تو فاتحانہ انداز میں مسکرائے۔ ہاں تو سردار عباس ہمدانی، کیا فیصلہ ہے باپ کا؟ سردار شیردل نے چند لمحوں بعد عباس کو پھر مخاطب کیا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد نکاح شروع ہوا۔ انہیں پتہ نا بیٹے دی دکھتی رکھ دا۔
میں نہیں کروں گی نکاح۔ حورا کی زبان سے الفاظ ادا ہونے تھے کہ ایک 30-35 سال کی کرخت عورت جو کہ سردار شیردل کی حویلی کی ملازمہ تھی کہ زوردار تماچے نے حورا کے وجود کو زمین بوس کر دیا۔ کیا کہا تو نے؟ ایک بار پھر سے بول۔ ناہید جھک کر حورا کے بالوں کو اپنے شکنجے میں سختی سے لیتے ہوئے گرائی کہ شدت درد سے بلکتی حورا کراہنے لگی۔ شکر کر لڑکی بڑے سردار کا کہ چھوٹے سردار کو راضی کر لیا انہوں نے، نہیں تو حویلی میں چھوٹے سردار کی رکھیل بن کے رہ جاتی تو۔ اور نخرے تو یوں کری جیسے آسمانوں سے اتری ہوئی حور ہے۔ خبردار اگر مولوی صاحب کے سامنے نکاح کے لیے انکار کیا تو نے، اتنا ماروں گی نا تجھے کہ ساری عقل ختم ہو جائے گی تیری۔ بڑی لعنتی بغیرت عورت ہے، لعنتی ٹبر ملازمہ یہ بغیرت ہے تو کار والے کے ددے ہوں گے۔ ناہید مسلسل حورا کو جھنجھوڑتی بھی گرا رہی تھی اور حورا جیسی دبلی پتلی سی نازک لڑکی اس وقت ناہید کی بے رحمی کا شکار بنی ہوئی تھی۔ وہاں موجود ایک دوسری ملازمہ ناہید کو چاہ کر بھی نہیں روک سکتی تھی، جانتی تھی کہ حکم بڑے سرکار کا ہوگا۔ میری جان لے لو مگر میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ ناہید کے بے رحمانہ تشدد کے بعد بھی حورا کی زبان پر یہی الفاظ سن کر ناہید کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں بڑے سردار کو پیغام بھجواتی ہوں کہ لڑکی انکار کریے، اور تو سوچ نہیں سکتی کہ اس کے بعد تیرا کیا حال ہوگا۔ ارے سزا کے طور پر تجھے وحشیوں کے آگے نہ ڈلوا دیا تو میرا نام بدل دینا۔ ناہید نے حورا کے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے دھمکی دی اور اس کی معنی خیز بات سن کر حورا نے اس پل اپنے لیے موت کی دعا کی۔ عورت کے نام پہ دھبا، لعنتی عورت۔ کوئی روشنی کی کرن نظر نہ آتے دیکھ حورا نے خاموشی سے نکاح کر لیا۔ بہرحال جو بھی تھا، چاہے زندگی مزید کتنی مشکل ہوگی مگر وہ کسی کی کھیل نہیں بن سکتی تھی۔ کالے جوڑے میں نکاح کے بعد حورا کو ناہید ہی گھسیٹتی ہوئی گاڑی تک لائی، اور کب حویلی کی حدود میں گاڑی داخل ہوئی، کب حورا کو گھسیٹتے ہوئے حویلی میں لے جایا گیا، ہوشی سے تب آیا جب سردار بی بی کے قدموں میں اسی بیکار شے کی طرح پھینکا گیا۔ بے تحاشا درد کرتے وجود سے جان نکلتی محسوس کرتی حورا نے جب سر اٹھایا تو سردار بی بی کی زوردار ٹھوکر اسے ایک مرتبہ پھر دور جا گری۔ ری ناہید، اٹھا اس کو۔ سردار بی بی، سردار شیردل کی زوجہ اور سردار عباس کی ماں اپنے کندھے پر پھیلائی ہوئی چادر کو درست کرتی ہوئی دھاڑی۔ وہاں موجود ہر ملازم ان کی دھاڑ پر کام کیا۔ ناہید نے فوراً درد سے تڑپتی حورا کو سختی سے بازو سے پکڑتے ہوئے سردار بی بی کے سامنے کھڑا کیا، مگر جسم میں اٹھتی ٹیسوں سے حورا کا اپنے پیروں پر کھڑے ہونا مشکل ترین تھا، اس لیے ایک مرتبہ پھر سردار بی بی کے قدموں میں گر پڑی۔ سردار بی بی نے حورا کے کاندھوں سے پکڑتے ہوئے اپنے سامنے کیا اور اسے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگے۔ کالے منجھے ہوئے لباس میں بڑی سی چادر، کالی چادر جو کہ اس کی ساری کارروائی میں سر سے اتر کر کندھوں پر آ گئی تھی، لمبی چٹیا سے آدھے بال نکلے ہوئے تھے، مار پیٹ کے باعث چہرہ اور ہاتھ سرخ ہو رہے تھے، مسلسل بہتے آنسو۔ سردار بی بی کو وہ لڑکی بمشکل 17-18 سال کی لگی۔ ایک پل کو اس لڑکی کی اجری بکھری حالت دیکھ کر ان کا ہاتھ اپنے دل پر گیا، مگر وہ لڑکی ان کی بیٹی کے قاتل کے گھر سے آئی تھی، یہ سوچ آتے سردار بی بی نے حورا کے رخسار پر زور سے تماچا رسید کیا۔ تو ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لے، تو میرے بیٹے کے نکاح میں ضرور ہے مگر اس حقیقت کو کبھی فراموش نہ کریں کہ خون بہا میں آئی ہوئی ہے تو محض انتقام ہے ہمارا۔ تو جس طرح ظالموں نے میری بیٹی کو مارا نا، اس سے برا حال کرے گا میرا عباس تیرا۔ لعنت پھر تیرے تے بھی تھی، تیرے باس تے بھی۔ سردار بی بی حورا کے رخساروں پر پیدر پہ تماچا رسید کرتی دھاڑی تھی۔ جب چیختی چنگارتی اس کا گلا بیٹھ گیا تو انہوں نے روتی بلکتی حورا کو اسی ناپسندیدہ چیز کی طرح زمین پر دے مارا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سردار بی بی کے جانے کے بعد ہر کوئی وہاں سے بوتل کے جن کی طرح غائب ہوا تھا، مگر حورا نے اپنے قریب آتے کسی کو محسوس کیا۔ جب درد کرتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر تھوڑا بلند کیا تو آنسوں کے باعث دھندلائی ہوئی آنکھوں سے سامنے کھڑی ایک نہایت خوبصورت لڑکی کو دیکھنے لگی، جو گہرے رنگ کے جوڑے میں سر پر دوپٹہ لیے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی بے تاثر چہرہ لیے حورا کے زخمی وجود کو دیکھ رہی تھی۔ منا کڑی بی بی ہے۔ نورے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی حورا تک پہنچی تو حورا سہم کر اپنے زخمی وجود کو گھسیٹتی پیچھے کو ہوئی۔ رونے میں مزید شدت آ گئی تھی کہ اب بے بسی کی انتہا تھی، وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتی تھی، یہاں تو ہر کوئی ظالموں کی صف میں کھڑا تھا۔ اس وقت سامنے کھڑی اس خوبصورت لڑکی کی آنکھوں میں بے چینی اور اضطراب دیکھ کر حورا کا دل کانپنے لگا۔ یقیناً تمہاری حالت اس وقت قابل رحم ہے، مگر میرے دل میں بہت چاہ کر بھی تمہارے لیے کبھی بھی نرم گوشہ پیدا نہیں ہو پائے گا۔ تھوڑا جھک کر جب نورے جذبات سے آری انداز میں بولی تو حورا کی آنکھیں ڈگمگا گئی اور وہ بے آواز رونے لگی۔ جاننا چاہو گی کیوں؟ نورے نے سوالیہ انداز میں ابروچ کھا کر پوچھا تو حورا نے سہم کر اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ بے شک وہ اس پل کوئی بھی بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ تم ہمارے سے پہلے سردار کے نکاح میں آئی ہو، جانتی ہو بچپن سے دل میں بستے ہیں وہ، اور تم نے آج انجانے میں سے مگر میرا عباس حاصل کر لیا۔ یہ بات نورے ہمدانی کو اندر سے کاٹ رہی ہے۔ نورے بھیگی آواز میں ہذیانی انداز میں چیخی تو حورا نے خوف سے آنکھیں مینچ لی۔ مگر عباس کبھی بھی اپنی بہن کے قتل کو فراموش نہیں کریں گے، اور اسی بات کی وجہ سے نفرت کریں گے وہ تم سے۔ کبھی بھی اپنی اوقات مت بھولنا، اور میرے حق پر پہلے ہی تم نقب لگا چکی ہو، مزید اگر اوقات سے باہر ہوئی تم اپنی تو تمہیں بھی جان مار دوں گی اور خود بھی مر جاؤں گی۔
نورے کے چنگاڑتے ہوئے کہنے پر حورا حیرت و پریشانی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی، جو اس وقت شدید صدمے میں لگ رہی تھی۔ حورا کو وہ لڑکی اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ تبھی ایک ملازمہ نورے کے قریب آئی اور اسے تھام لیا۔ بی بی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ یہ لڑکی آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں، نہ آپ جتنی خوبصورت ہے اور نہ آپ جیسا خاندانی مرتبہ رکھتی ہے، اور سب سے بڑی بات اس کا تعلق قاتل کے خاندان سے ہے، چھوٹے سردار تو اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ ملازمہ نورے کو سنبھالتی بول رہی تھی، جس کے لیے عباس کا نکاح کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں تھا۔ بے شک وہ بری لڑکی نہیں تھی، آج تک کبھی بھی حویلی میں اس کی اس قدر بلند آواز نہیں سنی گئی تھی، یہاں تک کہ ملازمہ سے بھی نرم اور دھیمے لہجے میں بات کرنے والی نورے آج پاگلوں کے سے انداز میں رو رہی تھی۔ کسی قرب سے روتے دیکھ کر حورا اپنے وجود کے سارے زخموں کے درد بھول کر ساکت آنکھوں سمیت اسے تکنے لگی۔ وہ کافی حد تک اس کی باتیں رونا سمجھ رہی تھی، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ تو سامنے کھڑی اس لڑکی کو اتنا بھی نہیں کہہ سکی کہ تم کیوں خوفزدہ ہو رہی ہو؟ خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی تو فقط سائیوں کے انتقام کے لیے ہوتی ہے، اسے بیوی کون سمجھتا ہے؟ حورا زمین پر بیٹھی ٹانگوں کے گرد بازو حمائل کیے روتی ہوئی نورے کو دیکھتی دل میں سوچ رہی تھی، جب ایک عورت نے آ کر نورے کو گلے سے لگا لیا۔ نورے میری بیٹی، ایسے کیوں رو کر ماں کو تکلیف دے رہی ہو؟ نائمہ ہمدانی بیٹی کو سینے سے لگائے تڑپ کر کہہ رہی تھی۔ ماں جی یہ لڑکی عباس کی بیوی ہے، کیسے برداشت کر لوں میں؟ نورے روتے ہوئے حورا کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولی تو حورا گھبرا گئی، اپنی چادر کو سر پر درست کرنے لگی۔ نورے کے اشارہ کرنے پر انہوں نے فرش پر سمٹی بہتی لڑکی کو دیکھا۔ بیٹا خون بہا میں آئی لڑکیاں کسی کی بیویاں نہیں ہوتی، وہ صرف ونی ہوتی ہیں، اور اس لڑکی کی اوقات کچھ نہیں ہے تمہارے آگے۔ تمہارے تایا سردار تمہاری شادی عباس سے ضرور کروائیں گے، تم فکر مت کرو، تم بہت عزیز ہو انہیں، تم ان کے بھائی کی نشانی ہو، وہ زیادتی نہیں کریں گے تمہارے ساتھ، اور عباس پر بھی یقین رکھو، آج تک ہمیشہ اس نے تمہارا ساتھ دیا، جو جگہ تمہاری ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا، یہ معمولی سی لڑکی تو ہرگز نہیں۔ نورے کو دونوں بازوؤں سے تھام کر وہ ایک حقارت بھری نگاہ حورا کے سوجے ہوئے چہرے پر ڈال کر بولی، ہاں بس تہاڈی تھی بیٹی ہے، دوسرے دی بیٹیاں نہیں ہیں، ڈبل سٹینڈرڈ لوگ۔ بے شک سامنے زمین پر بیٹھی لڑکی پر کسی کو بھی ترس آ سکتا تھا، اگر انجانے میں اس نے ان کی بیٹی کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالا ہوتا تو اس وقت وہ اس لڑکی کے ساتھ یقیناً ہمدردی سے پیش آتی، مگر یہی دکھ انہیں بے چین کرا تھا کہ بہرحال جو بھی ہے وہ لڑکی عباس کے نکاح میں تھی۔ اگر عباس نے اسے بیوی مان لیا تو میں مر جاؤں گی ماں جی، نورے بھرائی ہوئی آواز میں بولتی ہوئی رونے لگی۔ کیا تم جانتی نہیں عباس کو؟ سرداروں کا خون ہے وہ، اور یہ لڑکی انتقام کی صورت آئی ہے، تم دیکھنا یہ لڑکی سونے کی بھی بن جائے گی، مگر حویلی میں کبھی سردار کی بیوی کی حیثیت نہیں مل سکتی اسے۔ ہاں تینوں تو فیوچر پریڈکٹ کرنے واسطے بیٹھی ہوئی نا بی بی، ایڈی تو ستاریاں دا علم رکھن والی۔ وہ نورے کو سینے سے لگائے سمجھا رہی تھی، جب نورے کچھ سنبھلی تو وہ اسے تھام کر ایک حقارت بھری نگاہ حورا پر ڈال کر جا چکی تھی، اور زمین پر بیٹھی حورا کے دکھوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ بے شک وہ ان جتنا بلند خاندانی مرتبہ نہیں رکھتی تھی، مگر اس قدر حد خمیز رویے کی مستحق تو وہ قطعی نہیں تھی جو ان سب نے اس سے روا رکھا تھا۔ اپنی آنے والی زندگی کو سوچتی وہ رونے لگی، کیونکہ اسے دلاسا دینے والی ماں اس سے بہت دور کر دی گئی تھی۔ یہاں تو کوئی اسے حوصلہ دینے والا نہیں تھا، فقط زخم دینے والے تھے، جن کے لیے اسے ناکردہ گناہوں کی سزا دینا واجب تھا۔ چند لمحوں بعد کسی نے آ کر اسے اپنے پیچھے آنے کا کہا تو حورا اپنی چادر سنبھالتی بمشکل چلتی ہوئی ایک کمرے میں داخل ہوئی۔ ملازمہ اسے اسٹور نما کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ حورا نے اس نیم اندھیرے نما کمرے کو دیکھا تو وہاں کچھ ٹوٹے ہوئے سامان کے علاوہ ایک چٹائی تھی۔ حورا چٹائی پر آ کر بیٹھی۔ پہلے جب وہ تایا کے گھر پر تھی تو بابا کو یاد کر کے روتی تھی، آج ماں کی یاد زیادہ ستا رہی تھی، مگر بے بس تھی، اپنی بے بسی پر آنسو بہانے لگی۔ ایک دن میں اسے اس کی اوقات بتا دی گئی تھی، مگر حورا پہلے سے جانتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ ظلم ہوں گے۔ اس کا وجود اس وقت زخموں سے چور تھا، جسم سے اس قدر درد کی لہریں اٹھ رہی تھی کہ حورا شدت سے درد سے کرا رہی تھی۔ اس فرش پر لیٹنا اسے مزید تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ نہ کوئی تکیہ، نہ کوئی چادر، روشنی بھی تو نہ تھی، سرد موسم کے باعث کمرے کی فضا میں ہلکی سی خنکی تھی، مسلسل رونے اور چیخنے کے باعث اس کا گلا درد کر رہا تھا۔ آج سب کا رویہ اسے یاد آ رہا تھا، اس قدر ذلت، حقارت اور ظلم یاد کر کے وہ رونے لگی، مگر جو چیز حورا کا دل چیری تھی وہ نورے کی باتیں تھیں۔ اس کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یقیناً چھوٹے سردار کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ تھا۔ اس نے کبھی بھی چھوٹے سردار کو نہیں دیکھا تھا، وہ نہیں جانتی تھی وہ اس طرح کا انسان ہے، مگر اتنا ضرور جانتی تھی کہ نورے کے ساتھ ان کی شادی ضرور ہوگی، کیونکہ سردار اپنی زبان کے بہت پکے ہوتے ہیں۔ اگر نورے کے ساتھ رشتہ طے تھا تو اس کا مطلب ہے نورے سردار عباس ہمدانی کی بیوی ضرور بنے گی۔ ہاں وہی تو بیوی ہوگی، میں تو بنی ہوں نا۔ یہ تکلیف دہ سوچ ذہن میں آتے حورا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زندگی پہلے بھی آسان نہیں تھی، مگر اب تو دل پر بوجھ ہی بڑھ گئے تھے۔ شام کے سائے اترے تو سردار شیردل نے حویلی میں قدم رکھا۔ جب وہ چلتے ہوئے لاؤنج میں آئے تو حویلی کے ماحول میں آبی کی موت کے باعث چھائی افسردگی ابھی بھی تھی۔ صوفے پر براجمان ہونے کے بعد انہوں نے ملازمہ کو سردار بی بی کو بلانے کا حکم دیا۔ ملازمہ تھوڑی دیر بعد ہی سردار بی بی کے پیچھے دوبارہ حاضر ہوئی۔ سردار شیردل نے صوفے پر اپنے ساتھ براجمان ہونے والی سردار بی بی کو دیکھا، جو بیٹی کی موت کے صدمے میں اس قدر تھی کہ محض ہر وقت سوگ کے عالم میں رہتی۔ سلام
سردار بی بی نے ادب سے نگاہیں جھکا کر کہا تو سردار شیردل نے سر کو ہلایا۔ عباس نہیں آیا آپ کے ساتھ؟ سوال کرتے ہوئے انہوں نے بے چینی سے ادھر ادھر نگاہیں گھمائی۔ بدلے کی آگ میں جل رہا ہے وہ، جب تک آبی کے قاتلوں کو اپنے ہاتھوں سے عبرتناک موت نہیں دے دیتا تب تک چین نہیں آئے گا اسے۔ سردار شیردل اپنے دل کے درد کو عشرت ہمدانی سے بیان کر رہے تھے، لیکن ان کی تو ایک بات پر سانس ہی رک گئی۔ قاتلوں؟ اس بات کا کیا مطلب ہے سردار جی؟ کتنے لوگ تھے؟ ماں کا دل تھا تو بیٹی کی بے کسی سنتے ہوئے زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ یہ انکشاف انہیں مزید دکھ سے دوچار کرنے والا تھا۔ سردار شیردل نے لب بھینچ لیے کہ انہیں یہ بات اب بتانے سے عباس نے منع کیا تھا۔ بتائیں نا سردار جی۔ شوہر کو خاموشی سے خود کو تکتا پا کر سردار بی بی نے بے چینی سے پوچھا۔ تو 3 لوگ۔ یہ الفاظ سننے تھے کہ سردار بی بی بلند آواز میں رونے لگی۔ کیا بگاڑا تھا میری معصوم بچی نے کسی کا؟ وحشیوں کو رحم نہیں آیا؟ ہذیانی انداز میں روتے چیختے ہوئے بولی تو سردار شیردل نے نہید کو اشارہ کیا۔ نہید سردار بی بی کے قدموں میں بیٹھ کر انہیں دلاسا دینے لگی۔ کافی دیر بعد لاؤنج میں نائمہ ہمدانی اور نورے داخل ہوئی۔ نورے کا سرخ رویا رویا چہرہ دیکھ کر سردار شیردل اور سردار بی بی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بے شک انہوں نے نورے کو ہمیشہ آبی کی طرح سمجھا تھا۔ وہ دونوں سمجھ چکے تھے کہ نورے کا رونا محض آبی کے لیے نہیں ہے بلکہ عباس کے نکاح کی خبر نے اسے رلا دیا۔ نورے بیٹا یہاں آؤ۔ سردار شیردل نے نورے کو پیار سے دیکھتے ہوئے اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو نورے دوپٹہ سر پر کرتی سر جھکا کر ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئی۔ کسی بھی بات کی وجہ سے پریشان مت ہونا۔ آپ کی اور عباس کی شادی ہم دھوم دھام سے کریں گے۔ اب آپ ہی تو ہماری بیٹی ہیں۔ سردار شیردل نے نورے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو نورے نے سر کو جنبش دی، مگر دل میں اٹھتے کرب کا وہ کیا کرتی جو عباس کو کسی صورت بانٹنے کو تیار نہیں تھا، اور یہ بھی جانتی تھی کہ خون بہا میں آئی لڑکی کو طلاق بھی نہیں دی جاتی۔ ایک پل کو ہورا کا سوجا رویا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ اسے ہورا کے لیے برا لگا تھا، دکھ ہو رہا تھا، مگر اس دل کا کیا کرتی جو عباس کے نکاح کا سنتے رو رہا تھا۔ دل نو سمجھا لا، لیکن حالے تیرے بھی دل نو لگی ہوئی ہے۔ کوئی زور زور سے اس کا شانہ ہلا کر اسے جگا رہا تھا۔ چند پل میں ہورا نے آنکھیں کھولی تو سامنے ملازمت جھکی ہوئی اسے نیند سے جگا رہی تھی۔ ہورا نے ہلنے کی کوشش کی مگر جسم بری طرح اکڑا ہوا تھا۔ سارے وجود میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ ایک ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے وہ قدرے مشکل سے اٹھی۔ جلدی کرو، اٹھو، میرے ساتھ چلو۔ ملازمہ اس کی چادر اس کے سر پر دیتی عجلت میں بولی تو ہورا نے نہ سمجھی سے دیکھا۔ کہاں؟ بمشکل حلق سے آواز نکلی تھی۔ پیاس کی وجہ سے گلا خشک تھا اور سوجے ہوئے زخمی لبوں پر مزید درد ہوا۔ نہید نے بلایا تمہیں، جلدی کرو، اگر دیر ہوگی تو تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی شامت آ جائے گی۔ گھر والے نے تو بعد جو فیر مارے بندہ بلے نہید نو فیر مارے۔ اس بار ملازمہ نے کہتے ہوئے ہورا کو خود ہی سہارا دے کر اٹھایا اور چلنے لگی۔ ہورا کے حواس مکمل بیدار ہو چکے تھے۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ جانب اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ جب وہ ملازمہ کے سہارے چلتی اس وسیع باورچی خانے میں داخل ہوئی تو اس کی نظر حال میں لگی گھڑی پر پڑی جہاں صبح کے 5 بج رہے تھے۔ آ گئی مہارانی؟ ہورا کی آتے نہید اس کی جانب لپکی جبکہ ہورا سہم کر پیچھے ہوئی۔ پوری کر لی نیندیں مہارانی نے؟ اب کام پر لگو، چلو۔ رضیہ اسے سارے کام سمجھا دو، اگر آگے سے سستی دکھائے اس نے تو الٹے ہاتھ کا ایک تھپڑ مارنا، اسے ساری سستی اتر جائے گی۔ نہید پاس کھڑی ملازمہ کو حکم دیتی آگے بڑھ گئی اور ملازمہ ہورا کو سر سے پاؤں تک گھورنے لگی۔ یہ چھٹانگ بھر کی لڑکی کہاں کر سکے گی اتنے کام؟ اسے تو ہاتھ لگاؤ، یہ گرنے کو تیار کھڑی ہے۔ سردار بی بی بینا وہ ملازمہ بڑبڑاتی ہوئی ہورا تک آئی۔ سن، اب سے سارے کام تجھے ہی کرنے، اگر کوئی گڑبڑ کی تو نے تو یہ موٹی جلادنی تجھے بخشے گی نہیں۔ وہ ملازمہ ہورا کو آنکھیں دکھاتے کام بتانے لگی۔ ہورا کے آنسو دل پر گرنے لگے۔ اس نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے سرداب بھری اور بے حسی سے خود کو کاموں میں لگا دیا۔ اسے پہلے معلوم تھا کہ اس کے ساتھ یہی سب ہوگا، مگر افسوس ہو رہا تھا کہ بنا کسی قصور کے اس پر ظلم ہو رہا تھا، مگر چاہ کر بھی وہ مزاحمت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ کسی بات سے انکار کرنے یا مخالفت کرنے پر اس کی زندگی مزید مشکل ہو جانی تھی۔ سیاہ چادر کو اچھی طرح اوڑھتے ہوئے اس نے اپنے درد کرتے سر کو نظر انداز کرتی بھوک اور پیاس کو پس سے پش ڈالتی اس ملازمہ کے حکم کے مطابق سارے کام سر انجام دینے لگی۔ شاید 2 ہفتے گزر گئے تھے اسے حویلی میں آئے ہوئے یا اس سے بھی زیادہ، مگر اسے ٹھیک طرح دن یاد نہیں تھے کیونکہ اس نے دن رات کا حساب رکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ دن بھر اس سے ہر مشقت بھرا کام کروایا جاتا، یہاں تک کہ ملازمہ بھی اکثر اپنے حصے کے کام اسی سے کروانے لگی تھی۔ وہ بے حس بنی خاموشی سے سب کر دیتی تھی۔ ہورا نے ایک بار شدت سے محسوس کی کہ یہاں اس کے ساتھ مالک تو برا سلوک کرتے تھے، نوکر بھی اسے حقیر سمجھتے تھے، مگر وہ کسی کو کوئی جواب نہیں دیتی۔ اس کے باوجود سردار بی بی اور نہید کا جب دل چاہتا اس پر تشدد کرتی، جب دل چاہتا اس کی تذلیل کر دیتی، مگر ہورا نے صبر کر لیا تھا اور زبان پر کفر لگا لیا تھا۔ اس کی ماں کہا کرتی تھی کہ ہورا تم بہت صابر ہو، مگر تب اس نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا۔ آج جب ماں کی بات یاد آتی تو بے بسی سے ہنسنے لگتی اور تصور میں ماں کو مخاطب کر کے کہتی، ماں یہ صبر نہیں ہے بلکہ بے حسی ہے، آپ کی بیٹی صابر نہیں بے حس بن گئی ہے۔ وہ خاموش طبیعت تو پہلے بھی تھی، مگر اب تو سوائے لفظ جی کے کوئی حرف اس کی زبان سے کسی نے نہیں سنا تھا۔ اس دوران نورے سے اس کا سامنا ہوتا رہتا تھا، لیکن مگر اس دن کے بعد نورے نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ ہورا کو نظر انداز کرتی تھی۔ ہورا بھی اس سے نگاہیں چرائے رہتی۔ نہید کے ہاتھ نورے کے چند کپڑوں کے جوڑے
اسے دیے گئے تھے، جسے صبر کا کڑوا گھونٹ سمجھ کر پیتے ہوئے حورا نے لے لیے تھے۔ اپنی ماں کی طرف سے اس کا دل ہر وقت بے چین رہتا، مگر وہ کیسے مل سکتی تھی؟ یہاں تو کوئی ذرا برابر اپنے دل میں اس کے لیے گنجائش نہیں رکھتا تھا، مگر پھر بھی اس نے ہمت جمع کر کے سردار بی بی سے التجا کی، سردار بی بی مجھے ایک بار میری ماں سے ملوا دیں۔ سردار بی بی کے قدموں میں بیٹھ کر سر جھکائے حورا نے التجا کرتے ہوئے کہا تو ایک ٹھوکر مار کر انہوں نے حقارت سے اسے دیکھا۔ اس کے بعد وہ کافی دیر منتیں کرتی رہی مگر اجازت نہیں ملی، بلکہ مزید ظلم کے نشانے اس کے وجود اور روح پر دیے گئے۔ خدا کے لیے اتنی ظالم مت بنے، کچھ رحم کریں، خدا کے لیے سردار بی بی، میری ماں مر جائے گی میرے بغیر۔ اس نے روتے ہوئے دہائی دی تو سردار بی بی کے اشارے پر ناہید نے حورا کو بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ ہاں تو مر جائے، اور لڑکی تو ہم سے رحم نہ ہی مانگ تو تیرے لیے اچھا ہے۔ سردار بی بی رخ موڑتے ہوئے حقارت سے بولی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یار جس کی اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہو، وہ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ اس طرح ظلم کر سکتی ہے؟ لیکن عورت واقعی انتقام میں بغیرت بن جاتی ہے، وحشی۔ بس ایک بار ملنے دے، پھر کچھ نہیں مانگوں گی۔ اس قدر برے سلوک کے بعد بھی حورا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے التجا کی کہ ناہید اسے بالوں سے گھسیٹتی لاؤنج سے لے گئی۔ وہ چیختی رہی، دعائیاں دیتی رہی، مگر حویلی صرف بڑی تھی، یہاں رہنے والوں کے دل بہت قلیل تھے، جبکہ نوری اور نائمہ ہمدانی خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہی۔ حورا کے ساتھ کیا جانے والا سلوک انہیں برا لگتا تھا، مگر وہ دونوں چاہ کر بھی اسے ہمدردی نہیں کر سکتی تھی۔ آج سزا کے طور پر سارا کھانا اکیلے بنانے کی ذمہ داری حورا کی تھی۔ جب کھانا ڈائننگ ہال میں لگا رہی تھی تو آج پہلی مرتبہ سردار شیردل کے روبرو آئی، جو اپنی مخصوص شان و شوکت سے سربراہی کرسی پر براجمان کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ ڈائننگ ہال میں اس وقت سردار شیردل، سردار بی بی، نائمہ اور نورے کھانا کھا رہے تھے۔ باقی ملازمین کے ساتھ حورا بھی اپنی سیاہ چادر سے اپنا وجود چھپائے پاس سر جھکائے کھڑی تھی۔ جب کچھ آوازوں پر سردار شیردل نے ناسمجھی سے سردار بی بی کو دیکھا تو انہوں نے ناہید کو اشارہ کیا۔ اتنے میں ایک ملازمہ ڈری سہمی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا؟ سردار بی بی نے ملازمہ کو اپنی کرخت آواز میں مخاطب کیا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ وہ سردار بی بی، وہ چھوٹے سردار۔ دوسری ملازمہ ہاتھوں میں ٹوٹی ہوئی ٹرے اور گلاس لیے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو ملازمہ خاموش ہو گئی۔ ارے منہ سے بول بھی دو، کیا ہوا ہے؟ سردار شیردل دھاڑے تو حال میں موجود سب کانپ گئے۔ حورا سختی سے چادر کا کونا تھامے سہم گئی۔ وہ جی سردار جی، چھوٹے سردار غصے میں تھے، پہلے کبھی بھی وہ غصہ نہیں کرتے تھے، آج تو وہ… ملازمہ ڈر کی وجہ سے مزید نہیں بول سکی تو دوسری ملازمہ کہنے لگی، وہ جی باہر سب کو چھوٹے سردار مار رہے ہیں، یہ دیکھ کر اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا۔ عباس کے ذکر پر وہاں موجود دو نفوس کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز ہوئی تھی، اور وہ دو نورے اور حورا تھی۔ نورے کے اتنے دن بعد عباس کی آمد پر کچھ خوشی میں، بلکہ جبکہ حورا کے خوف و ہراس کی وجہ سے دل کانپنے لگا۔ ایک یہی سکون تھا اسے کہ کم از کم عباس یہاں نہیں موجود تھا، کم از کم وہ کسی کے تو ظلم سے بچی ہوئی تھی، مگر اب اس کی حویلی آمد پر حورا کے وجود پہ کپ کپی طاری ہوگی۔ سردار شیردل، سردار بی بی، نائمہ ہمدانی اور نورے سمیت سب باہر کی سمت چلے گئے تھے، مگر حورا سانس روکے پیچھے کی جانب قدم کرنے لگی، یہاں تک کہ وہ دیوار سے جا لگی، مگر ملازمہ کے منہ سے ادا ہوئے الفاظ سن کر اس کی خوف و ہراس کے باعث حالت گیر ہونے لگی۔ وہ سب جب حویلی کی صحن میں پہنچے تو عباس حویلی کے پرانے اور وفادار ملازمین اور گارڈز پر چیخ چنگاڑ رہا تھا۔ بے شک عباس کے اس طرح بلند آواز میں چلانا حویلی کے مکینوں سمیت نوکروں کو بھی حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ آج تک کسی نے عباس کو اس قدر طیش میں نہیں دیکھا تھا۔ سردار شیردل آگے بڑھے اور ایک گارڈ کو عباس کی جارحانہ گرفت سے نکال کر دور کیا۔ کیا ہو گیا عباس میرے شیر؟ سردار شیردل نے بیٹے کو دونوں بازوؤں کے گھیرے میں لیتے ہوئے بلند آواز میں کہا، ایک کو جان سے مار دوں گا میں بابا۔ اتنے لوگوں کے پہرے کے باوجود میری بہن کے ساتھ یہ سانیہ کیسے ہو گزرا؟ کسی کام کے نہیں ہے یہ۔ عباس کو راتا ہوا ایک نظر تمام ملازمین اور گارڈز پر ڈالتا آخر میں باپ کی گرفت سے نکلا۔ کیوں اپنے آپ کو اس انتقام کی آگ میں چلا رہے ہو؟ میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ ہم خون کا بدلہ ضرور لیں گے، پھر کیوں اذیت دے رہے ہو خود کو؟ عباس کو دکھ سے دیکھتے ہوئے بولے۔ انہوں نے اپنے ٹھنڈے مزاج بیٹے کو اس قدر طیش کے عالم میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اتنے دن بعد وہ حویلی آیا بھی تو اس قدر عجیب حالت میں تھا کہ آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور داڑھی بڑھی ہوئی تھی۔ سردار بی بی بھی بیٹے کو اس قدر غصے میں دیکھ کر تڑپ گئی، جبکہ نورے کی آنکھیں عباس کی بکھری حالت دیکھ کر بھیگنے لگی۔ بابا ان لوگوں نے اگر اپنا کام صحیح سے کیا ہوتا تو… اس سے آگے عباس بول ہی نہیں سکا اور کرب کے باعث آنکھیں مینچ گیا۔ حویلی کے وسیع صحن میں موجود ہر زیرو سردار کو پہلی مرتبہ اس طرح دیکھ کر رو پڑا، جبکہ ملازمین اور گارڈز عباس کے ڈر و خوف کے باعث کانپ رہے تھے۔ عباس میرے شیر، سنبھالو خود کو، تمہاری ماں مر جائے گی تمہیں اس طرح دیکھ کر۔ سردار شیردل نے عباس کو خود میں بھیجتے ہوئے وہاں کھڑی سردار بی بی کی جانب متوجہ کرتے ہوئے کہا، تو عباس کی نگاہیں اپنی ماں کی جانب اٹھی جو روتی ہوئی غم کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ انہیں دیکھ کر عباس کا دل مزید تڑپ گیا۔ وہ ماں جنہیں اس نے ہمیشہ سج سنور کر شان و شوکت سے حویلی میں حکمرانی کرتے دیکھا تھا، آج اجڑی ہوئی حالت میں دیکھ کر دل کو ٹھیس پہنچی اور قدم ماں کی جانب خود بخود بڑھے۔ انہیں رحم کیوں نہیں آیا میری بیٹی پر؟ عباس جب ان کے قریب پہنچا تو وہ سسکتی ہوئی اس کے سینے سے لگ کر بھرائی آواز میں پوچھنے لگی۔
نور عباس کے قریب آنے پر نم آنکھوں سے بغور دیکھنے لگی۔ کالی پینٹ کے اوپر کالی شرٹ اور اس کے اوپر کالی لیدر کی جیکٹ پہنے کھڑا تھا۔ چہرہ غم و غصے کے زیر اثر تھا۔ پروقار شخصیت رکھنے والے عباس کو اس قدر عجب حالت میں دیکھ کر اس کا دل رونے لگا۔ آخر کو دل میں جو بستا تھا، میں بھی رحم نہیں کروں گا ان پر ماں، آپ سے وعدہ یہ میرا۔ عباس نے ماں کے ہاتھ کو تھام کر یقین دلاتے ہوئے کہا اور پھر ایک مرتبہ مڑا۔ شہزاد! مڑ کر اس نے اپنے خاص آدمی کو پکارا جو کچھ فاصلے پر سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ جی حکم سردار۔ شہزاد نے عباس کے قریب آ کر نہایت ادب سے کہا، ان پر سختی کرو، یہ مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے رکھے ہوئے ہم نے، اور ان میں سے بھی کوئی غدار ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ عباس نے نہ خود سے وہاں موجود سب گارڈز کو دیکھتے ہوئے کہا اور باروب انداز میں آگے بڑھ گیا، جبکہ پیچھے کھڑا شہزاد جی سردار کرتا ہوا جانے لگا جب سردار شیردل نے اسے اپنی بھاری روبدار آواز میں پکارا اور ناہید کو خواتین کو اندر لے جانے کا حکم دیا۔ اب حویلی کے سین میں فقط سردار شیردل اور شہزاد موجود تھے۔ ایک ایک پل ساتھ رہے ہو نا تم میرے بیٹے کے؟ سردار شیردل نے سامنے کھڑے وفادار آدمی سے پوچھا جس کو انہوں نے بچپن سے عباس کے ساتھ رکھا تھا۔ جی بڑے سردار، آپ کے کہے کے مطابق میں پل پل چھوٹے سردار کے ساتھ رہا ہوں، ایک لمحے بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ سردار نے سر جھکایا ادب سے کہا۔ وہ جانتا تھا سردار شیردل ساری رودات پوچھیں گے۔ اتنے دن کہاں گزارے؟ انہوں نے سوال کرتے ماتھے پر بل ڈالے۔ شہر میں، جو چھوٹے سردار کے دوست ایسوی ہیں، ان سے ملاقاتیں کافی رہتی تھی چھوٹے سردار کی، چھوٹی بی بی کے کیس کے تحت۔ شہزاد نے ان کے سوال کا جواب دینے کے بعد تفصیلاً بتایا۔ تو کچھ معلوم ہوا؟ خاور کے علاوہ دو اور کون لوگ تھے قاتل ہیں؟ انہوں نے بے چینی سے اگلا سوال کیا۔ جی چھوٹے سردار نے دن رات ایک کر دی انہیں ڈھونڈنے میں، ایک مل گیا اور جیل میں نیم مردہ حالت میں۔ چھوٹے سردار نے بے رحمی سے اسے مارا، باقی دو تک بھی جلدی پہنچ جائیں گے۔ شہزاد نے تفصیلاً سر جھکایا بتایا تو سردار شیردل کے دل کے گوشے میں سکون اترا۔ انہیں عباس پر فخر محسوس ہوا۔ وہ جانتے تھے عباس ضرور ڈھونڈ نکالے گا، مگر پریشانی نے پھر بھی اب بے حد ہو رہی تھی، کیونکہ عباس کا اس قدر تیش انہوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جانتے تھے ان کا غیرت مند بیٹا بہت تکلیف دہ مرحلے سے گزرا۔ اور کوئی حکم سردار جی؟ شہزاد نے سردار شیردل کو ہنوز خاموش دیکھ کر ذرا سا سر اٹھا کر پوچھا۔ نہیں، بس تم ہر وقت عباس کے ساتھ رہا کرو جب بھی وہ حویلی سے باہر ہو۔ سردار شیردل نے حکمیہ انداز میں کہا اور خود حویلی کے اندرونی حصے کی جانب قدم بڑھانے لگے، جبکہ شہزاد سر ہلاتا حویلی سے نکل گیا۔ چھوٹے سردار؟ عباس بڑے بڑے قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا جب نورے تیز تیز چلتی ہانپتی ہوئی اس تک پہنچی اور جلدی سے پکارا۔ نورے کی آواز پر عباس کے قدم پہلے دھیمے ہوئے پھر رک گئے اور پھر مڑ کر اپنا رخ نورے کی جانب کیا۔ سامنے سر پر دوپٹہ اوڑھے نورے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم چھوٹے سرکار۔ عباس کو مڑتا دیکھ کر نورے نے فوراً سنبھلتے ہوئے اسے سلام کیا، جس کا جواب عباس نے سر کو ہلا کر دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ نگاہیں جھکا کر کیسی ہیں آپ؟ نگاہیں جھکا کر اس بار عباس نے تھکی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کی بوچھل آواز اس کی بے آرامی کا پتہ دے رہی تھی۔ عباس کے پوچھنے پر نورے کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ آپ کو اس طرح دیکھ کر کیسی ہو سکتی ہوں میں؟ بے خودی کے عالم میں وہ بولی۔ عباس کے نگاہیں جھکائے لینے پر نورے کے دل میں شور برپا ہوا۔ یہ عادت اسے ہمیشہ سے عباس کی پسند تھی کہ کبھی بھی اس نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، بلکہ نگاہیں جھکی ہوئی رہتی اور انداز احترام سے بھرپور رہتا۔ ہمیں یقین ہے آپ آبی کے قاتل کو اس کے انجام تک ضرور پہنچائیں گے۔ عباس کو خاموشی سے نگاہیں جھکا کر سر ہلاتے دیکھ کر نورے پھر سے بولی تو عباس نے ایک سرسری نگاہ نورے پر ڈال کر نگاہوں کا رخ دوسری جانب کرتے ہوئے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ آپ کیسے ہیں؟ نورے کا دل ہمیشہ کی طرح جی چاہ رہا تھا کہ وہ اسی طرح عباس سے باتیں کر کے اس کو دیکھتی رہے، یہ پل طویل ہوتے جائیں۔ اس لیے وہ ایک بار پھر سے عباس کو مخاطب کیا۔ ٹھیک، عباس نے ایک لفظی جواب دیا اور قمیص کی جیب میں مسلسل وائبریٹ ہوتے موبائل کو نکالا اور کال کاٹ کر ایس پی احمد کو بھیجا کہ میسج پڑھا، اور میسج پڑھ کر عباس کی گردن کی رگیں تن گئی۔ ایک پل کو کرب سے آنکھیں بند کرتے ہوئے دوبارہ کھولی پھر موبائل بند کر کے جیب میں رکھ دیا۔ نورے عباس کی حالت سے مکمل بے خبر تھی۔ آپ جانتے ہیں ہمارے دل کی پرانی خواہش ہے کہ آپ ہمیں ایک مرتبہ آنکھ بھر کر دیکھیں۔ عباس کی جھکی نگاہوں پر اپنی نگاہیں جمائے نورے کے لبوں سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے تھے، جبکہ عباس نے نورے کی بے باکی پر چونک کر اسے دیکھا، مگر اپنی عادت کے مطابق فوراً نگاہوں کا رخ دوسری جانب کر لیا۔ مگر میں جانتی ہوں میری یہ خواہشات تب پوری ہوگی جب ہم دونوں میں محرم رشتہ قائم ہو جائے گا، اور یقیناً یہ وقت بہت قریب ہے۔ نورے پھر سے بے خودی میں بولی اور عباس کی آنکھوں میں جواب تلاش کرنے لگی، مگر عباس نے نگاہیں چرا لی۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، پھر ملاقات ہوگی آپ سے، دھیمی آواز میں کہتے ہوئے عباس نے رخ موڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا، جبکہ نورے کو اس کے جانے کے بعد احساس ہوا کہ آج اس نے بے خودی میں عباس کے سامنے بہت بول دیا۔ اب اسے شرمندگی نے آن گھیرا، مگر اپنے دل کا کیا کرتی جو بچپن سے عباس کے نام پر دھڑکتا تھا، اور عباس کو سامنے دیکھ کر تو بے خود سا ہوا جاتا تھا۔ اے خدا ہمیں جدا مت کرنا ورنہ میں مر جاؤں گی، بے ساختہ دعا مانگتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اے لڑکی، یہاں چھپ کے بیٹھی کیا کر رہی ہے؟ چل اٹھ، سارا کام ایسے ہی پڑا، برتن دھو جا کے۔ سب کے اپنے اپنے کمروں میں جانے کے بعد نہیں ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سکڑی سمٹی بیٹھی ہورا کو کانپتے ہوئے روتے دیکھ کر پھنکاری تو ہورا اچھل کر اٹھی اور فوراً باورچی خانے کی جانب بھاگی۔ باورچی خانے میں آ کر وہ سنک کے سامنے کھڑی ہوئی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔
आंसू हनूस इसकी आंखों से बह रहे थे। जिस्म में कपकपी भी हनूस तारी थी। जब तनफ्फुस बेहतर हुआ तो एक नज़र आसपास देखा, जहाँ एक मुलाजमा डाइनिंग हॉल से बर्तन इकट्ठे करके ला रही थी। हुरा को हैरानी से देखने लगी। हुरा ने फ़ौरन चादर दुरुस्त की और इससे निगाहें चुराई सिंक में पड़े बर्तन धोने लगी। मगर दिल की धड़कन अभी भी तेज़ थी। आहिस्ता आहिस्ता कामों में मसरूफ़ होकर वो काफ़ी बेहतर होगी और अपने डर पर काफ़ी हद तक काबू पा चुकी थी। हुरा किचन के काम करने के बाद दबे पाँव अपने कमरे में जाने लगी, क्योंकि वो बेहद थक चुकी थी। इस वक्त इसे थोड़ा आराम चाहिए था। मगर इससे पहले नाहिद का पैगाम आन पहुंचा। अरे जा कहाँ रही है? इतने कपड़े धोने वाले पड़े और इस्त्री भी करने हैं, जल्दी करो। हवेली के पिछले हिस्से की तरफ जाओ, रज़िया तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। एक ते नाहिद नू बंदा कुत्तियाँ देगे पाद में फड़ के। एक मुलाजमा ने इसका बाजू पकड़ते हुए कहा तो हुरा सरदा भर कर रह गई। मुर्दा कदमों से चलते हुए वो हवेली के पिछले हिस्से की जानिब बढ़ी। जब वो ढेरों कपड़े धोकर थक कर दोबारा बावर्ची खाने की जानिब बढ़ी थी कि अंदर से आती कुछ सरगोशीनुमा आवाज़ों ने इसे अपनी तरफ मतवज्जा किया। एक दिल के अंदर ना जाए और वापस पलट जाए, मगर फिर ना चाहते हुए भी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वहीं रुक गए। पहले वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगी। अगर बात फैल गई तो हवेली में तो सरदार बीबी तो बाद में, पहले वो मोटी नाहिदी मुझे सूली पर लटका देगी। एक मुलाजमा दूसरी से कह रही थी। हाँ हाँ, किसी को नहीं बताती, दूसरी मुलाजमा ने पहली से कहा। रात को खबर आई थी इस लड़की की माँ के मरने की, मगर सरदार बीबी ने नाहिद को इस लड़की को बताने से मना कर दिया। भाई खून बहा में आई लड़की है, पिछलों से क्या ताल्लुक़। वो मुलाजमा जाने और क्या क्या कह रही थी, मगर हुरा तो सुनते ही सख्ते में आ गई। ओह, बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। सदमे की वजह से वो कुछ बोल ही नहीं सकी थी। गम इतना बड़ा था कि दुनिया में एक वाहद माँ ही तो थी इसकी, अब वो भी नहीं रही थी। वो वहीं बावर्ची खाने के दरवाजे के पास बैठती चली गई। जब अंदर खड़ी मुलाजमा की निगाह हुरा पर पड़ी, वो फ़ौरन लपक गए इसके करीब आई। तो तुम धो लिए कपड़े, यहाँ का क्यों बैठी हो? हुरा का बेहिस्सो हरकत वजूद और खुश्क आंखें देखकर मुलाजमा को जैसे आसान खता हो गए। घबराहट के बाई सकला कर बोल रही थी, मगर हुरा के कुछ जवाब न देने पर इसने हुरा को बाजू से थाम कर झंझोड़ा। तो चंद पल हुरा ने इसे साकिन आंखों से देखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हवास में आई तो आंखों के किनारे भीगने लगे और रोने में शिद्दत आ गई। हुरा बुलंद आवाज़ में चिल्लाने लगी। अगर कम ही ऐसा था। माँ, मेरी माँ, नहीं हो सकता ऐसा, मुझे जाने दो मम्मा। हुरा बुलंद आवाज़ में रोते हुए उठने लगी। संभालो खुद को, होश करो, जानती हो ना हवेली से कदम भी बाहर नहीं निकालने देंगे तुम्हें, और ज़्यादा जुल्म करेंगे तुम पर, खामोश हो जाओ। मुलाजमा ने हुरा को शिद्दत से रोते देखते हुए मामले की संगीनी का एहसास दिलाया। जालिम बेरहम लोग, खुदा के कहर से नहीं डरते ये लोग, मेरे खुदा बने बैठे हैं। मर गई ना माँ मेरी, एक बार जाने देते तो क्या था, मगर रहम नहीं आया इन्हें, जालिम खटिया। हुरा सदमे सी कैफियत में चीखती चिल्लाती जाने क्या क्या बोल रही थी, तो खुद भी खबर नहीं थी। जब इसे मजीद बोलने से रोकने के लिए मुलाजमा ने इसके मुंह पर हाथ रखकर नफ़ी में सर हिलाया। होश में आओ, मर गई माँ तो फातिहा पढ़ लो तुम इन्हें और सोग मना लो सुबह तक, मगर चीखो मत। रहम करो खुद पर और हमारे ऊपर। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, सरदार शेरदिल जान से मार देंगे, और तुम्हारी याहो बका सुनकर मजीद जुल्म होगा तुम पर। रहम करो अपने आप पर, जाओ अपने कमरे में। मुलाजमा इसके बाजू थामे इसे संजीदगी से मगर सख्ती से समझा रही थी, और फिर एक प्लेट में रोटी, सालन और पानी का गिलास रखकर हुरा को साथ लिए सबकी नज़रों से बचाकर कमरे की जानिब बढ़ी। हुरा को कमरे में चटाई पर बिठाकर ट्रे एक तरफ रखकर एक नज़र हमदर्दी से हुरा को देखकर दरवाज़ा बंद करती चली गई। जबकि आज हुए नुकसान पर हुरा रोने लगी। वो इस तरह तड़प कर रो रही थी कि अगर कोई पत्थर दिल भी इसे इस तरह सिसकते देख लेता तो यकीनन कुछ रहम तो आ जाता। आज इसने दुनिया में अपना सबसे प्यारा रिश्ता खो दिया था। आज इस कमरे में वो रोती चीखती सिसकती रही थी। माँ के आखिरी वक्त पर इनके पास न होना, जाने ताया ताई ने क्या सलूक किया होगा। माँ का आखिरी दीदार ना करने देना भी तो एक जुल्म था जो इसके साथ हुआ था। बहुत बड़ा जुल्म हुआ इसके साथ, बेचारी के साथ, जिसका कोई कसूर ही नहीं है, कोई अमल दखल ही नहीं है। बगैर तो इतना ही तुम लोग है, तो जिसने किया है तो आप लोगों की बेटी के साथ बुरा, उनको पकड़ करके मारो ना। उसके माँ बाप भी सुकून में है, वो ख़ुद भी सुकून में है, जिसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है उस इंसान के साथ। वो बेचारी मर रही है बैठी हुई यहाँ पे। अब्बास अपने कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा बिल्कुल तारीकी में डूबा हुआ था। लाइट ऑन करके इसने दरवाज़ा लॉक किया और स्याह जैकेट उतार कर बेड पर फेंकी और तैश के आलम में हाथ का मुक्का बनाकर दीवार पर मारने लगा। बार बार एसपी अहमद का मैसेज की तहरीर इसकी आंखों के सामने आकर से बेकाबू कर रही थी और मज़ीद तैश दिला रही थी। एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, और जब चौथी मरतबा मारने लगा तो जेब में मौजूद मोबाइल फिर से वाइब्रेट हुआ। इसने इस बार फ़ौरन मोबाइल निकाला और बगैर स्क्रीन पर नाम देके कान से लगा लिया। ये सब कैसे हुआ एसपी? वो कैसे मर गया? दूसरी तरफ से कुछ बोलने से पहले अब्बास ने बेचैनी से अपनी भारी आवाज़ में पूछा। वालेकुम अस्सलाम। दूसरी जानिब से सलाम किया गया। अब्बास ने अपने बालों में उंगलियां फंसाते हुए आंखें बुलंद करके सलाम का जवाब दिया और फिर आंखें खोलकर कदम कदम चलता सोफ़े पर आ बैठा और सोफ़े की पुश्त से टेक लगाकर फिर से आंखें मूंद ली। हाँ, हवेली में हूँ, अब्बास ने आंखें मूंदे ही जवाब दिया। इसे अंदाज़ा हो गया कि एसपी अहमद को कुछ मालूम नहीं पड़ा। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ। दूसरी जानिब से शायद इसका हाल अहवाल पूछा गया, जिसका जवाब देकर अब्बास ने ज़रा सा छुप कर एक हाथ से अपने जूते उतारे फिर शर्ट के बटन खोलने लगा। अहमद, मैंने इसे इतना नहीं मारा था कि वो मर जाता। तुम इस बात को सीरियस लो यार। कोई ऐसा है जिसने तुम्हारी नाक के नीचे इसका कत्ल किया है?
اب وہ مکمل فون کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سنجیدگی سے کہنے لگا، پھر بغیر کوئی بات سنے کال کاٹ کر موبائل سامنے پڑے میز پر پٹک دیا۔ 3 قاتلوں میں سے جو ایک پکڑا گیا تھا اب جیل میں مردہ حالت میں پایا گیا تھا، اور ابھی تو وہ جیل سے ہی آ رہا تھا، تب تو وہ قاتل محض بے ہوش ہوا تھا، پھر اس کی حویلی پہنچنے سے پہلے وہ کیسے مر سکتا؟ جب نورہ اس سے بات کر رہی تھی اس وقت اس نے ایس پی کی کال کاٹ دی تھی اور صرف میسج پڑھا تھا، جسے پڑھ کر جانے کیسے اس نے خود پر ضبط کیا تھا۔ اب کمرے میں آ کر اس کا دل کر رہا تھا ہر چیز تہز نہز کر دے۔ کچھ دیر سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھا رہا اور پھر صوفے سے اٹھ کر اس نے اپنی شرٹ اتاری اور الماری کی جانب بڑھا۔ الماری کا پٹ کھول کر ٹراؤزر اور شرٹ نکالی اور واش روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نہا کر واپس آیا تو ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے رومال نکالا اور اپنے سر پر باندھا اور پھر الماری سے مصلی لے کر بچھایا۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عباس جیسا 28 سال کا مرد اس وقت اپنے خالق کے سامنے بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ آنکھیں اشکبار تھی جبکہ لب ساکن تھے۔ میرے مالک کی کیسی آزمائش ہے، اتنا بڑا امتحان، میں اس قابل تو نہیں تھا۔ کیوں عزت لوٹی گئی میری بہن کی، نہیں برداشت ہو رہی ہے بات مجھ سے، کیسے صبر کروں میرے مالک، کیسے صبر کروں، دیمک کی طرح کاٹ رہی ہے یہ بات مجھے۔ گاؤں کا سردار اپنے مالک سے ہم کلام تھا کہ جیسے اس کا حکم تھا۔ عباس وکیل ہونے کے باعث زیادہ تر شہر میں اپنے بنگلے میں رہائش پذیر رہتا تھا۔ حویلی میں 20-25 دن بعد ہی چکر لگتا تھا۔ اس دوران جب آبی والا سامنے آیا تو وہ کورٹ میں کسی کیس کے سلسلے میں موجود تھا۔ یہ المناک خبر سن کر ہر چیز چھوڑ کر گاؤں کے لیے روانہ ہوا تھا۔ بہن کو سپرد خاک کرنے کے بعد عباس ایک پل چین سے نہیں بیٹھا تھا۔ جیسے جیسے وہ اپنی ایس پی دوست کی مدد سے تحقیق کر رہا تھا، اسے کافی کچھ پتہ چلا تھا۔ اس دوران اس کا نکاح بھی ہوا، مگر اسے اس وقت کسی بات یا کسی چیز سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ابھی فقط اسے اپنی بہن کے قاتلوں کو انجام تک پہنچانا تھا۔ میرے مالک مجھے سکون دے، میرا دل پھٹ رہا ہے، میں نے آج تک کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، پھر میری بہن کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ابھی عباس نام آنکھوں سے خالق کے ساتھ ہم کلام تھا کہ موبائل کے بجنے پر مصلی سمیٹ کر موبائل کان سے لگا۔ ہاں احمد بولو۔ فون کان سے لگایا وہ پوچھنے لگا۔ اچھا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کوئی قریبی ہے۔ خیر تم اپنی کوشش جاری رکھو، میں کل پھر آؤں گا، تم دیکھنا میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو بھی، آگ لگا دوں گا، سب کو ختم کر دوں گا۔ دوسری جانب کی بات کے جواب میں عباس نے گرج دار آواز میں کہا اور موبائل بیڈ پر پھینک کر خود بھی بیڈ پر ڈھہ گیا اور نام آنکھیں موند لی۔ جانے رات اس نے کیسے گزاری تھی، کب تک روتی رہی تھی، سسکتی رہی تھی، کبھی ماں کو پکارتی رہی، کبھی اپنے باپ کو یاد کر کے دھاڑے مار کر روتی رہی، کبھی تایا تائی کی گئی زیادتی یاد آتی رہی، کبھی ہر بار دل مارنا یاد آتا رہا، کبھی خواہشات کا دل میں دبانا یاد آتا رہا، تو کبھی خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی کا اعزاز یاد آتا رہا، کبھی سردار بی بی کی حقارت اور نفرت انگیز رویہ یاد آ رہا تھا، تو کبھی ناہید کا تشدد، کبھی نورے کی بے چین اور اضطرابی کیفیت یاد آ رہی تھی، تو کبھی نام کے شوہر کی بے خبری، کبھی ماں کا بچھڑنا یاد آ رہا تھا، تو کبھی ماں کو آخری بار نہ دیکھنے کا افسوس ہو رہا تھا۔ انسانی فطرت ہے، جب ایک دکھ ملتا ہے تو پچھلے سارے دکھ بھی تازہ ہو جاتے ہیں۔ کبھی کچھ یہی معاملہ ہورا کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ آج تو ہر تکلیف ہر اذیت یاد آ رہی تھی، وجود پر تو زخم تھے ہی، اس کے ابرو پر چلنی تھی، دکھ اتنے تھے کہ کبھی کبھی روتے ہوئے اس کی سانس ہی رک جاتی تھی۔ اس وقت وہ سمجھتی تھی کہ شاید اب مشکل ٹلنے والی ہے، مگر پھر سے جب سانسیں بحال ہوتی تو ہورا کو سمجھ نہیں آتی کہ زندگی بخشنے پر شکر ادا کرے یا موت نوا کے ہونے پر افسوس کرے۔ جب کوئی مرتا ہے تو لوگ اس کے لواحقین سے اظہار افسوس کرتے ہیں، اور کوئی گلے لگا کر دلاسا دیتے تو کوئی صبر کی دعا، مگر ہائے افسوس کہ ہورا اپنی زندگی میں اس قدر تکلیفیں، رنجشیں، اذیتیں اور محرومیوں سے گزر چکی تھی کہ اب جینے کی آرزو مٹ چکی تھی۔ جہاں اس کی عمر کی لڑکیاں رنگوں سے بھرپور زندگی گزاری ہوتی ہیں، اس عمر میں وہ فقط زمانے کی ستم ظریفی سہ رہی تھی۔ رات جانے کس پہر وہ روتی سسکتی زمین پر سر رکھے لیٹی تھی اور پھر نیند اس کے حواس پر طاری ہوئی تھی۔ پھر اسے کوئی ہوش نہیں رہا، صدمے کے باعث سر میں اور سارا دن مشقت بھرے کام کرنے کی وجہ سے جسم میں شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ پھر اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے ہلا رہا ہے، کچھ بول بھی رہا ہے، مگر اس نے بہت کوشش کی آنکھیں کھولنے کی اور ہونٹ پاک کرنے کی، مگر نہ آنکھیں کھولنے کی سکت رہی، نہ حلق سے آواز نکلی۔ معمول کے برخلاف صبح ہورا کو کچھ باورچی خانے میں نہ پا کر ناہید نے ملازمہ کو پتہ کرنے کا کہا۔ یہ مہارانی ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ لگتا آج پھر اکڑ آ گئی ہے اس میں، جا ذرا بلا کر لا اسے، آج تو ساری کی ساری اکڑ نکالتی ہوں میں اس کی۔ ماتھے پر بڑھ ڈالے ملازمہ کو کہا تو بھاگتی بھی ہورا کے کمرے میں آئی۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو ہورا زمین پر سکڑی سمٹی گٹھری بنی پڑی تھی۔ ملازمہ نے اسے ہلایا، اسے پکارا، مگر اس کا بخار میں تپتا وجود بے حس و حرکت تھا۔ ملازمہ فوراً الٹے قدم ہو لی۔ وہ ناہید بھی، وہ لڑکی تو بخار میں تپ رہی ہے، بے ہوش پڑی ہے، رنگ پیلا زرد ہو گیا جی، اس کا ایسا لگ رہا ہے جیسے مرنے کے قریب ہے۔ ناہید حویلی کے صحن کی جانب پڑ رہی تھی جب پیچھے سے ہانپتی ہوئی ملازمہ آئی، ہورا کی حالت کی بابت بتانے لگی۔ کیا بکواس کر رہی ہے، کل تک تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، ایک رات میں کیا ہو گیا؟ تو رک میں خود جاتی ہوں، بہانے کر رہی ہوگی۔ ناہید ملازمہ کی بات سنتے ہی اپنی کہتے ہوئے اسٹور کی جانب پڑی، جب سردار بی بی کی آواز دینے پر اس کے قدم رک گئے۔ رہنے دے ناہید، 1-2 دن چھوڑ دے اسے، جب ٹھیک ہوتے تو دگنا کام کروانا اس سے، سردار بی بی سینے اترتے ہوئے کرخت آواز میں کہہ رہی تھی۔ جو حکم بی بی۔ ان کی بات پر ناہید نے سر ہلایا جب وہ دوبارہ بولی، اور یہ بات یاد رکھی ناہید، وہ مرنی نہیں چاہیے، کیونکہ میں اسے اپنی نظروں کے سامنے سسکتا ہوا ہر پل دیکھنا چاہتی ہوں۔ لاکھ دی لعنت تیری زندگی دے۔
ان کے لہجے میں حقارت اور نفرت چھلک رہی تھی۔ ناہید ان کی بات سمجھتی جی کہتی آگے بڑھ گئی۔ حورا کے کمرے میں حویلی کی حکیمہ کو لے کر گئی۔ اس نے حورا کی حالت دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا، مگر ناہید کے گھٹنے پر سر جھکا کے حورا کے ماتھے پر حرارت کم کرنے کی غرض سے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے لگی۔ مگر 2 دن وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ رہی اور اس دوران وہی حکیمہ اس کا علاج کرتی رہی۔ جب کچھ کھانے پینے اور چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تو حویلی سے بلاوا آ گیا۔ حورا آنسو دل پر گراتی پھر سے اپنے معمول پر آ گئی۔ یہ بات تو طے تھی کہ اسے اپنے حصے کے کام مکمل کر کے ہی دنیا سے جانا تھا، اور وہ بے حس بنی ایک نظر آسمان کی جانب سر اٹھا کر حسرت بھری نگاہ ڈال کر کام میں لگ گئی۔ آج پھر وہ ساری رات بے چین رہا تھا۔ نیند تو اسے ثانیے کے بعد ویسے بھی نہیں آتی تھی، اور پچھلے کچھ دن سے کیس میں الجھنے کے باعث وہ ٹھیک سے سو بھی نہیں پاتا تھا، مگر آج حویلی میں تو اس کا دل عجیب طرح بے چین ہو رہا تھا۔ کتنی دیر بیڈ پر سے اٹھ کر کمرے میں چکر کاٹتا رہا، مگر بے چینی اور بے سکونی بڑھتی جا رہی تھی۔ جب اضطراری کیفیت برداشت سے باہر ہوئی تو عباس وضو کی غرض سے واش روم کی سمت بڑھا۔ نماز شب پڑھ کر کچھ اضطرابی کیفیت کم ہوئی، پھر کپڑے تبدیل کر کے اپنا لیپ ٹاپ پر کچھ کیسز کی فائل اٹھائی اور پہلے کمرے سے نکلا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا حویلی سے نکل گیا۔ اسے لگا تھا اتنے دن سے جو بے چینی ہے وہ شاید حویلی جا کر کچھ بہتر ہو جائے، مگر پتہ نہیں کیوں حویلی میں تو وہ زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ جیسے حویلی میں کسی معصوم دے اتنے ظلم ہو رہا ہے تو ادھر تیرے بے سکون کتوں ملے گا۔ اپنی گاڑی نکال کر اس نے کسی بھی گاڑی یا شہزاد کو ساتھ لینے کی بجائے خود گاڑی ڈرائیو کی اور شہر پہنچنے تک سورج نکل آیا تھا۔ اپنے بنگلے میں پہنچ کر اس نے تھوڑا آرام کیا، پھر فریش ہو کر ایس پی احمد کے پاس جا پہنچا، جہاں ایس پی احمد کے علاوہ ان دونوں کا مشترکہ دوست علیان بھی موجود تھا۔ عباس میرے بھائی حوصلہ رکھ یار، تیرے جیسے صابر بندے کو اس طرح دیکھ کر دکھ ہوتا ہے یار مجھے، پلیز خود کو سنبھال۔ گمسم بیٹھے عباس کو علیان نے مخاطب کیا تو محض عباس سر ہلا کر پھر سے لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ احمد اور علیان نے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ قاتل جلد مل جائیں گے ہمیں، احمد نے دھیمی آواز میں سے تسلی دی۔ کاٹ رہی ہے مجھے یہ بات، میں اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر سکا، عباس نے لیپ ٹاپ کی سکرین پر نگاہیں جمائے ہوئے قرب کی کیفیت میں کہا، جبکہ احمد اور علیان اس کی آنکھوں کی نمی بخوبی دیکھ چکے تھے۔ خود کو قصوروار مت سمجھ یار، تجھے ایسے دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے ہمیں، تو ہم تینوں میں سب سے زیادہ حوصلے، ہمت والا، صبر والا بندہ، اور اب تجھے ایسے دیکھنا آسان نہیں ہے ہمارے لیے۔ علیان نے عباس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو عباس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ دیکھ ایسا ناسور ہے، یہ دکھ ایسا ناسور ہے میری زندگی کا جو قبر تک میرے ساتھ جائے گا۔ قرب سے کہتے ہوئے عباس نے کرسی کی پشت ٹیک لگا لی، پھر کمرے کی فضا میں خاموشی چھا گئی۔ وہ دونوں جانتے تھے عباس جیسے غیرت مند مرد کے لیے اپنی بہن کے ساتھ ہوئے ظلم کے بعد کیا گزر رہی ہوگی۔ یہ شاید ہر محبت و پیار کرنے والے بھائی کا عباس جیسا ہی حال ہوتا ہوگا۔ وہ تینوں الگ الگ پیشے سے تعلق رکھتے تھے، عباس وکالت، علیان بزنس اور احمد ایس پی تھا۔ وہ تینوں کالج کے زمانے سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ تینوں میں ایک بات مشترک تھی کہ تینوں محنتی بہت تھے۔ امیر کبیر جاگیردار ہونے کے باوجود عباس تعلیم حاصل کرنے کے بعد وکالت کی پیشے میں آیا تھا، جبکہ علیان بھی رئیس باپ کا بیٹا تھا، اور رئیسوں والے کچھ شوق اس میں بھی پائے جاتے تھے جو کہ عباس اور احمد سے دوستی کے باوجود ہنوز قائم تھے۔ عباس احمد علیان اور عباس کی طرح امیر نہیں تھا، مگر اپنی محنت کے باعث اچھے عہدے پر تھا۔ 4-5 دن گزر گئے تھے اسے شہر آئے ہوئے۔ وہ اپنے آفس میں اپنی کرسی پر براجمان کیس کی فائل پر جھکا ملاحظہ فرما رہا تھا، جب علیان اور احمد اسے لنچ پر ساتھ لے جانے کے لیے آ پہنچے۔ 5 اسٹار ہوٹل میں کھانے کے بعد جب تینوں بیٹھے باتوں میں مشغول تھے کہ اچانک عباس نے تھکاوٹ کے باعث کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی، مگر اسے معلوم ہی نہیں پڑا اس کی آنکھ لگ گئی۔ علیان اور احمد عباس کو آنکھیں موند کر لیٹا دیکھ کر دھیمی آواز میں باتیں کرنے لگے۔ بمشکل 3 سے 4 منٹ بعد عباس ایک دم آنکھیں کھول کر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ عباس تو ٹھیک؟ احمد نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں، سرسی سے جواب دے کر اب عباس اپنے کالے کوٹ کے بٹن کو بند کرتا، اپنا موبائل اور چابیوں میز سے اٹھا کر خود بھی اٹھا اور ان دونوں کو خداحافظ کرتا ہوٹل سے نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے کچھ سوچ کر گاڑی سٹارٹ کی اور حویلی کی سمت گاڑی بڑھانے لگا۔ بہت آہستہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے جب وہ حویلی پہنچا تو ہر سو رات کی تاریکی چھا گئی تھی۔ چوکیدار نے عباس کی گاڑی کو الرٹ ہوتے دیکھ کر حویلی کو گیٹ کھول دیا۔ عباس کو گاڑی سے نکلتا دیکھ کر سب گارڈز الرٹ ہو گئے۔ عباس ایک سخت نگاہ گارڈز اور نوکروں پر ڈال کر آگے بڑھنے لگا، جب شہزاد سورج سے اس تک پہنچا۔ چھوٹے سرکار، میرے لیے کوئی حکم؟ عباس کے پیچھے چلتے ہوئے شہزاد نے ہاتھ باندھے موت کہا تو عباس نے ہاتھ کے اشارے سے انکار کیا اور حویلی کے اندر چلا گیا۔ لاؤنج میں داخل ہوا تو اس وقت تقریباً حویلی کے تمام مکین وہاں موجود تھے۔ چند ایک ملازم بھی سر جھکائے کھڑے تھے۔ عباس کو آتا دیکھ کر سردار بی بی نے اٹھ کر اپنے بازو پھیلا لیا۔ عباس ماں سے مل کر باپ سے ملا اور بلند آواز میں سلام کیا۔ نائمہ ہمدانی اور نورے نے ہلکا سا مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا۔ بیٹی کی جدائی برداشت کر لی میں نے، تمہارا کئی دن حویلی سے دور رہنا نہیں سہا جاتا میرے شیر۔ جب سردار بی بی کے ساتھ وہ براجمان ہوا تو اس کے سینے سے لگتی شکوہ کرنے لگی۔ دوسرے دی اولاداں انہاں کولوں جدا کیتیاں جاندیاں تے اپنی اولاد تو بغیر نہیں رہا جاندا۔ آپ جانتی ہیں میرے سارے کام ہوتے ہی شہر میں، اس لیے وقت نہیں ملتا۔ عباس نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تو وہ سر جھٹک کے رہ گئی۔ سچ کہو نا کہ ماں سے زیادہ شہر کی فضا پسند ہے تمہیں؟ سردار بی بی ایک مرتبہ پھر شکوہ کے نہ تھی۔ ماں مجھے آفس جانا ہوتا ہے، اب روز تو میں اتنے لمبے سفر طے کرنے سے قاصر ہوں، عباس نے صفائی دیتے ہوئے کہا، جبکہ نورے کی دلکش نگاہیں عباس کی سمتی تھی۔
وہ نظروں کے ذریعے سے جیسے اسے دل میں اتار رہی تھی۔ چھوڑ کیوں نہیں دیتے یہ سب؟ ارے ہمیں کسی چیز کی کمی ہے کیا؟ ہماری نسلیں بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، اتنے سرمایے تو ہیں ہمارے۔ اس مت پر سردار شیردل نے بیٹے کو کہا، جبکہ ان کی بات پر عباس سردار بھر کے رہ گیا۔ بے شک یہ لمبی بحث تھی اور عباس کو بحث سے چڑ تھی، اس لیے خاموشی ہونے میں بہتری جانی۔ اے نہید، دسترخوان لگا، پتہ نہیں کچھ کھایا بھی ہے میرے بیٹے نے۔ کچھ دیر بعد سردار بی بی نے کچھ فاصلے پر کھڑی نہید کو مخاطب کیا۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گا کیونکہ لنچ کافی لیٹ کیا تھا میں نے، بس چائے بھجوا دیجیے میرے کمرے میں۔ ماں کو دیکھتے ہوئے عباس نے آہستگی سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے میرے شیر، تم آرام کرو، چائے بھجواتی ہوں میں۔ سردار بی بی نے اپنے بیٹے کو دل میں ہزاروں دعائیں دیتے ہوئے کہا، جبکہ عباس سر ہلاتا لاؤنج سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اے نہید، اس لڑکی کو بلا۔ عباس کے جانے کے بعد سردار بی بی نے پھر سے نہید کو حکم دیا اور پھر اگلے 2 منٹوں میں ہورا سر جھکائے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اے لڑکی، چائے بنا کر لے کر جا سردار کے لیے۔ دماغ میں چلتی سازش کے تحت انہوں نے ہورا پر حکم صادر کیا، جسے سنتے ہورا کی آنکھیں خوف کے باعث پھیل گئی، جبکہ نورے نے بے یقینی سے سردار بی بی کو دیکھا۔ اسے مت بھیجو، وہ پہلے آج کل غصے میں رہتا ہے، اسے دیکھ کر پتہ نہیں کیا کر بیٹھے۔ سردار شیردل نے حقارت سے چادر میں اچھی طرح لپٹی ہوئی ہورا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سردار بی بی یہی تو چاہتی تھی کہ عباس اپنا غصہ اس لڑکی پر نکالے تاکہ ان کے دل کو سکون پہنچے، اور شاید عباس بھی اپنی بھڑاس نکالے۔ وہ جانتی تھی عباس کو غصہ بہت کم آتا ہے، مگر جب آتا تو وہ کسی کو نہیں بخشتا تھا، اور آج کل تو وہ جس ذہنی پریشانی سے گزر رہا تھا، اس دوران گارڈز اور ملازمین بھی اس کے عتاب کا شکار ہو رہے تھے۔ پھر یہ لڑکی کیسے بچ سکتی تھی؟ سردار شیردل کی بات سے انکار بھی وہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی، جبکہ سردار شیردل اٹھ کھڑے ہوئے اور لاؤنج سے نکل گئے۔ نہیں، تم دے آؤ عباس کو چائے، اور تم لڑکی پاؤں دباؤ میرے۔ اس کے جاتے ہی سردار بی بی نے پہلے نہید کو کہا اور پھر ہورا کو حکم دیا۔ ہورا دل میں شکر ادا کرتی سردار بی بی کے پاس سے فرش پر بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگی۔ اندھے پیر نہیں، ادھی گردن دبا، گند مکے دنیا دے وچوں۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارے آج کی اپنی پہلی قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی قسط؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی ہم کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، دین ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ سندس نایاب بیوٹیفل، تھینک یو سندس۔ سیدہ علیزہ بلال، زبردست ایپیسوڈ، اوئے ہوئے بار بار بخشائیں کے منہ پر انکار ہو رہا ہے، لیکن وہ کون سی چھوٹی شے ہے، کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا، ہوئے بھی ہے، تھینک یو علیزہ۔ سیدہ علیزہ بلال، زبردست، اوئے ہوئے بڑا دادا سائیں نے کیسے اچھائی کا ماسک لگایا ہوا، لیکن آگے بھی اسی دادے کا پوتا ہے، دیکھ لو سب کو۔ یار اب محضل نے بخشائیں کوئی غلط سمجھنا ہے، کیونکہ اس کو تو یہی کہا تھا کہ بخشائیں نے بلایا۔ صحیح گل ہے، تھینک یو علیزہ۔ سیدہ علیزہ بلال، نائس ایپیسوڈ، مبارک ہو سب کو، نکاح ہو گیا، محضل یقین بھی کر ہی لے گی ایک دن۔ آہو، جب نکاح ہو گیا پھر آستہ آستہ سارا خوشی ہو جائے گا۔ بھیڑ سے ڈر گئی ہے تو پھر چلو نکلو یہاں سے، کیوں کھڑے ہو؟ مطلب ساری بھیڑ تم لوگوں نے لگائی ہے، بخت بھی بخت ہے۔ اوئے ہوئے، اب دادا نے پتہ نہیں کیا لعنت مارنی ہے۔ بس اتنا ہی ہے، بخت پھر بڑا بخت ہی سی۔ تھینک یو علیزہ۔ ہادیہ خان، پلیز مرجان کتب کے ناولز اپلوڈ کر دیں پلیز۔ پل ہن حسن المآب اور پابندہ سلاسل کو چھوڑ کے یہ اپلوڈ ہیں، باقی سب اپلوڈ کر دیں پلیز۔ اس رائٹر کے کوئی بھی میرے چینل پہ اپلوڈ نہیں ہے ہادیہ، باقی اگر پرمیشن ملی تو ہم ضرور کریں گے، تھینک یو ہادیہ خان۔ سیدہ علیزہ بلال، زبردست، سوئے ہوئے باقی میں بخشائی نے سارے رن مریدی کے ریکارڈ توڑنے، لیکن نہیں کوئی نہیں، ہم تو پھر بھی دیکھیں گے۔ صحیح بات ہے، سارے جلنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بخشائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، محضل کو بھی یقین کرنا ہی پڑے گا۔ صحیح گل ہے، یقین تے آہستہ آہستہ ہی کرے گی، تھینک یو علیزہ۔ انیس پانو، بہت زبردست ناول۔ کسی پر ظلم کرنا گناہ ہے، مگر ظلم سہنا بھی تو ٹھیک نہیں، بدلہ کیا لینا، سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں، وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ پاک سے زیادہ بہترین انصاف کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک جب بدلہ لیتے ہیں تو ایسا لیتے ہیں کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہو کہ اس طرح کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تھینک یو انیس پانو۔ سیدہ علیزہ بلال، کمال ایپیسوڈ، صحیح بات ہے، اتنا بھی شریف نہیں ہے بخشائیں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، لیکن ایسا لگ رہا ہے محضل بھی کنفیوز ہے کہ کیا کروں۔ اگر اس کو دیکھتی ہو تو شاید یقین کا دل کرتا ہے، لیکن اگر سوچتی ہے تو یقین کا دل نہیں کر رہا، اب بیچاری کیا کرے، لیکن کوئی نہیں، محبت بھی ہو ہی جائے گی۔ آہو بس صورت یہ صحابہ چڑی بیچاری کی گھر ٹھنڈا پانی می پڑے، کوئی نہیں، آہستہ آہستہ ہو جائے گی سیٹنگ، تھینک یو علیزہ۔ سیدہ علیزہ بلال، زبردست ایپیسوڈ، بہت اچھا جا رہا ہے ناول، مزہ آ رہا ہے، اللہ کرے اپنے بابا کی طرح محضل بھی عقل کے ناخن لے لے، واٹ اے نائس فوٹو شوٹ۔ تھینک یو علیزہ۔ سیدہ علیزہ بلال، سپر فینٹاسٹک بمباسٹک ایپیسوڈ، ہائے میں صدقے، بخشائی نے اپنے دادا کے ساتھ ساتھ پورے گاؤں کا منہ بند کروا دیا، اب مزہ ہی آ گیا۔
لو اسٹوری تو سنائی جو سنائی، ساتھ میں سب کو آفر بھی کروا دی، کسی نے اباؤٹ لو کچھ پوچھنا ہو تو مجھ سے ٹریننگ دے دوں گا۔ ہیوی ہے۔ اپنے سسر کو بابا کہہ کر تو کمال کر دیا جان، ابا جی امپریس ہو گئے ہیں تو بیٹی بھی ہو ہی جائے گی انشاءاللہ۔ آہو ایدا ہی ہے۔ تھینک یو علیزہ جی۔ تو گائز ہمارا کمنٹ سیشن یہاں پہ اختتام کو پہنچا، باقی کمنٹس انشاءاللہ کل، ٹائم پورا ہو گیا ہے تو مجھے دے اجازت، انشاءاللہ جلد ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناول کیسا لگا اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔